بسم الله الرحمن الرحيم واضرب له من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جواب دے دیں سب لوگ. وعلیکم السلام. اگر آپ برا نہ مانیں نا اپنی اپنی کرسی لے کر قریب آ جائیں. بالکل قریب. بالکل سکون، وقار، اطمینان، قریب. یہ اس لیے کہ بیان کرنے والا اور سننے والے میں لمبا فاصلہ نہیں ہونا چاہیے. یہ ادب کے خلاف ہے، اس لیے میں نے آپ کو آگے کر دیا ہے. اللہ دنیا آخرت ہر جگہ ہر میدان میں برکتوں کے ساتھ اللہ آگے رکھے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله مولانا العظيم. دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجب اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. صدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. بہت ہی خوشی کی بات ہے، اللہ کا احسان کرم ہے کریم نگر میں
جوانوں کے یہ پروگرام رکھنے کی وجہ سے ہم جمع ہیں. اللہ سب جوانوں کی جوانی قبول فرمائے اور اللہ سب کے جان مال عمر میں برکت عطا فرمائے. بہت خوشی ہوتی ہے ولساڈ جب آتا ہوں تو بہت خوشی ہوتی ہے، کیونکہ ہر آدمی کو ہوم پیچ پر کھیلنے میں بڑا مزہ آتا ہے. ولساڈ میرے لیے ہوم پیچ ہے. کیوں معلوم ہے؟ کیونکہ سب سے پہلا آج سے 29 سال پہلے سب سے پہلا جو اسٹیج پروگرام میں نے کیا تھا، اس طرح اسٹیج پر آنا اور سب کا جمع ہونا، بہت گھبراہٹ اور بے چینی سی ہوتی تھی اس وقت، وہ میں نے ولساڈ سے شروع کیا تھا اور مشتاق نگر سے میں نے شروع کیا تھا. آج 29 سال ہو گئے لگاتار ہم ولساڈ آ رہے ہیں. آپ کی محبتیں. کون؟ سلیم بھائی نا؟ ماشاءاللہ ہمارے سلیم بھائی بھی بیٹھے ہیں. ملاقات ہو جاتی ہے، ایسے ملاقات کوئی نہیں کرتا. یہ تو بیان میں دیکھ لیا تو سلیم بھائی یاد آ گئے ہمارے مرحوم ابا، اور ان کے بھی مرحوم ابا بڑے گہرے دوست تھے، بہت پکی دوستی تھی دونوں میں. اور ہمارے مفتی انیس صاحب بھی یہاں پر ہے، اور ہمارے مہمان آئے ہیں صادق بھائی. آپ کے تو مہمان نہیں، میرے لیے مہمان ہیں. وہ اسکاٹ لینڈ ڈنڈی سے آئے ہیں. اور ابھی جو بچہ آپ کے سامنے قرآن پاک پڑھ رہا تھا، یہ ہمارا طریقے سر دارالعلوم سے حافظ، قاری، عالم، مفتی بن کر گئے. آج فرانس میں کام کر رہے. آپ نے دیکھا کتنا اچھا انہوں نے قرآن پاک پڑھا. مولانا بلال صاحب، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. اور مولانا اشرف تو ہمارے ساتھ پڑے ہوئے ہیں. حافظ صدیق بھی ہمارے پرانے دوست تھے. خیر، اب ہم سب جمع ہیں، اور سب سے بڑی اچھی بات کیا ہے معلوم ہے؟ ہم رجب مہینے میں جمع ہیں. بولو سبحان اللہ. کون سا مہینہ؟ سبحان اللہ بول دو گے نا؟ سبحان اللہ. اور رجب مہینے میں جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انٹر ہوئے اور صحابہ کرام انٹر ہوئے، تو ہمارے نبی نے ایک دعا بتائی ہے. اور اللہ کی قسم، بڑے بڑے بزرگوں کا تجربہ، اور تجربہ ہوئے نہ ہوئے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کافی ہے کہ رجب مہینے جب انٹر ہوئے تو ایک دعا پڑھنا شروع کرنے کا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رجب مہینے میں برکتیں نازل فرما. یہ دعا پڑھو، آپ خود برکتوں کو دیکھو گے انشاءاللہ. اور پھر اسی دعا میں ہے اللہ آنے والے شعبان مہینے میں بھی برکتیں نازل فرما. بولو سبحان اللہ. اور اسی دعا میں اللہ سکون سے ہمیں رمضان تک پہنچا دے. اور تینوں چیزیں ضروری ہے، رمضان میں سکون سے پہنچنا، شعبان میں برکتیں ہی برکتیں، رجب میں برکتیں ہی برکتیں. تو چلو سب لوگ میرے ساتھ میں دعا پڑھیں گے تاکہ ایک سنت، بہت بڑی سنت ہم سب کی ادا ہو جائے. کون سی دعا ہمارے نبی مانگا کرتے تھے؟ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. چلو میرے ساتھ میں پڑھو. اللہم، میں آرام سے پڑھا رہا ہوں، آپ فکر نہ کریں، آرام سے. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. کاش یہ دعا ہمارے سب کو، بچوں کو، ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو یاد ہو. پڑھتے جانا. اس میں ترجمہ کیا ہے معلوم ہے؟ اے اللہ رجب مہینے میں جان مال کی برکتیں نازل فرما. بولو آمین. آنے والے شعبان مہینے میں جان مال کی برکتیں نازل فرما، اور اللہ اطمینان سے رمضان تک پہنچا دے. اور آپ یہ دعا کر کے دیکھو، اتنا آپ کو خود ایک فائدہ نظر آئے گا کہ آج تک جو دکان نے فائدہ نہیں دیا، وہ ہمارا دکان اور کاروبار رجب اور شعبان میں ہم کو فائدہ دے گا انشاءاللہ. تو پڑھیں گے نا، یہ دعا پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ. خیر، اب مجھے ایک واقعے سے بات شروع کرنا ہے تاکہ ہمیں پتہ چلے. جو مولانا اشرف صاحب بات کر رہے تھے نا، میں اسی کو اب آگے بڑھانے جا رہا ہوں. لیکن ایک واقعہ سناؤں گا. حضرت عبداللہ بن عمر، ساتھ میں بولو کون صحابی؟ حضرت عبداللہ بن عمر. ان کی جوانی، وہ کچھ اپنے دوستوں کو لے کر جنگل کی طرف گئے. اس زمانے میں پکنک پرواس، آج بھی ہوتا ہے نا پکنک، اس زمانے میں بھی لوگ پکنک اور پرواس کرتے تھے. لیکن ہمارے ہاں پکنک میں کیا ہوتا ہے؟ کھیلنا، کودنا، چلانا، اللہ معاف کرے کہیں پینا پلانا. وہ لوگ کیا کرتے تھے معلوم ہے؟ جنگل میں جاتے تھے اور کھانا وانا وہیں پر پکاتے تھے، اور سب صحابہ بیٹھ کر کھاتے تھے. اور بات کیا ہوتی تھی؟ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. جو باتیں مسجد میں ہوا کرتی تھی وہ میدان میں کرتے تھے، اور ان کو اطمینان ہوتا تھا. تو حضرت عبداللہ ابن عمر ایسے ہی اپنے دوستوں کو لے کر گئے اور کھانا وانے کا سب سامان لے کر گئے. اور اس کے بعد میں جنگل میں پکانا شروع ہوا، اور سب لوگ بیٹھ کے کھانا کھا رہے. بھائی کھانا کھانے کا ٹائم ہو گیا تو سب کھانا کھا رہے. اچھا، حضرت عبداللہ ابن عمر بھی کھا رہے اور ساتھ میں ان کے دوست احباب بھی کھا رہے. اتنے میں کوئی دور سے ایک حبشی جوان
حبشی ہے، کالے ہیں لیکن جوان ہے، بولو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ سب بکرے بکریوں کو چراتے چراتے وہاں سے آ رہے ہیں. اب ظاہری بات ہے، آپ اگر کسی کو دیکھو گے، ہم سب کھانا کھا رہے ہیں اور کسی کو دیکھو گے تو کیا کریں گے؟ بلائیں گے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر کھڑے ہو گئے، جا کر ان سے ملاقات کی. کہا دیکھو ہم سب ہمارے ساتھی کھا رہے، آئیے آئیے آپ بھی آئیے. اور بہت چلچلاتی گرمی، کڑی گرمی، عرب کی گرمی. کہا آئیے آئیے آپ بھی کھانا کھائیے. تو وہ حبشی جوان نے کہا بارک اللہ انا صائم، میں نے روزہ رکھا ہے. بارک اللہ پہلے کہا، اللہ تم کو برکت دے، تم نے مجھے دعوت دی، لیکن انا صائم، میں نے نفل روزہ ہے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا دوپہر کا وقت، چلچلاتی گرمی، یہاں پانی پیے جا رہے اور گرم لگ رہا ہے، اور تم روزہ رکھے ہو اور بکرے بکریوں کو چرا رہے ہو. تو انہوں نے ایک بہت اچھا جملہ کہا، میں بھوکا بھی رہا ہوں تو اسی کے واسطے، پیاسا بھی رہا ہوں تو اسی کے واسطے، وہی میری رکھوالی کرتا ہے، میں روزے دار ہوں. تو حضرت عبداللہ ابن عمر خیر کھانے تو بیٹھ گئے اور وہ اپنے بکرے بکریوں کو کیا کرنے لگے؟ چرانے لگے. تھوڑی دیر کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر کا کھانا ہو گیا تو ان کے پاس گئے، جا کر کہا کہ ایک بکرا یا بکری میرے کو بیچ دو نا، بیچ دو میرے کو، بیچ دو، میں تم کو پیسہ دوں گا، جو پیسہ بولو گے نا وہ پیسہ میں دوں گا، اور تمہارے سامنے ہی ذبح کروں گا، اور تم کو گوشت بھی دوں گا تاکہ تم کو افطاری میں بھی کام آوے، اور کل اگر روزہ رکھنا ہے تم کو تو کل سحری میں بھی تم کو کام. تو اس نے کہا نا 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 نا، میں ایک بھی بکرا بکری نہیں بیچوں گا، کیونکہ میں اس کا تھوڑی مالک ہوں، میں اس کا مالک نہیں ہوں. میں تو جس کے بکرے بکریاں چراتا ہوں، روزانہ چراتا ہوں اور وقت پر ان کو جا کے پہنچا دیتا ہوں. میں اس کا گوشت بھی نہیں کھا سکتا، بیچ بھی نہیں سکتا، خرید بھی نہیں سکتا، اور آپ کو ہدیہ بھی نہیں کر سکتا. اسے آپ اپنا کام کریں اور میں اپنا. تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا ایک تو دے دو، ایک بکرا بکری دے دو، پیسہ لے لو، شام کو مالک کو بول دینا چوری ہو گیا، یا بول دینا کہ وہ بکرا بھاگ گیا، بہت پیچھے دوڑا مگر. اور سب سے اچھا یہ بولنا کہ بھیڑیا آیا اٹھا، اس زمانے میں بھیڑیا آتے تھے، آیا اٹھا کے لے گیا، میں کہاں بھیڑیا کے پیچھے بھاگتا. جب انہوں نے سنا نا کہ میرے کو جھوٹ بولنا ہے مالک کو، یا تو یہ بولنا ہے کہ چوری ہو گیا، یا یہ بولنا ہے کہ وہ کوئی جانور بھاگ گیا یا بھیڑیے نے کھا لیا، وہ پورا حبشی جوان کانپنے لگا، کہنے لگا او اللہ کے بندے. اس کو نہیں معلوم یہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا اللہ کے بندے یہ تو میں کہہ دوں گا. این اللہ، قیامت میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ این اللہ، نے کہا این اللہ، اللہ کہاں؟ تم تو ایسی باتیں کر رہے ہو جیسے میں اللہ کو مانتا ہی نہیں ہوں. میں تم کو پوچھتا ہوں این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ چلو میں نے کہہ دیا، میرا مالک مان گیا، بکری کی چوری ہو گئی، میں نے پیسہ رکھ لیا، میں نے گوشت کھا لیا، بھیڑیا کھا لیا، میرا مالک 101% مانے گا، مگر اللہ، اللہ کا کہاں ہے؟ اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہم سب ساتھی چلے گئے. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے رات بھر میں سویا نہیں، وہ جوان کا جملہ بار بار میرے کان میں آوے، اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ میرے دوستو جوان ہے، تڑپتی گرمی ہے، روزے دار ہے، اور پھر کہتا ہے کہ میں اللہ کو کیا جواب دوں گا. تو ہم موبائل کی دنیا والے کیا دیں گے جواب اللہ کو؟ کیا دیں گے؟ پیٹ بھر کے کھایا ہے ہم نے، کھایا، میں نے بھی کھایا، آپ نے بھی کھایا، پیٹ بھر کے کھایا. ہم کو نہ کھانے کا پرابلم ہے، نہ پانی کا پرابلم ہے، نہ کپڑے کا پرابلم ہے، نہ مکان کا پرابلم ہے، نہ ہم کو گاڑی کا پرابلم ہے، نہ پیٹرول ڈیزل کا پرابلم ہے. کھا رہے آرام سے، کھا رہے. وہ قیامت میں اگر وہ حبشی اللہ کا بندہ کل قیامت میں اگر ہم کو مل کر کہے گا ہزاروں چیزیں کھاتا تھا اور اللہ سے نہیں ڈرتا تھا، میں سخت گرمی میں روزہ رکھ کے کہتا تھا اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ اسی لیے میں نے یہ واقعہ شروع کیا. آج ہم کیا اللہ کو جواب دیں گے؟ میں تو کہتا ہوں ہم بڑے اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ ہمارے بچوں کے ہاتھ میں جب دیکھو موبائل، جب دیکھو ہمارے بچوں کے ہاتھ میں موبائل ہے، اور جہاں بچے نے تھوڑا ٹر کیا ماں نے دیا لے موبائل، وہ بیٹھا اس نے گیم کھیلنا، ٹک 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 شروع کر دیا. وہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ میرے پاس باقاعدہ تعویذ لینے آتے کہ مولانا یہ میرا بچہ بھی ہے نا 6 سال کا ہے، مگر آنکھیں سوج جاتی ہے اور آنکھیں لال ہو جاتی ہے اور آنکھوں میں سے پانی نکلتا ہے، اور کبھی کبھی آتے ہیں میرے پاس تعویذ لینے، مولانا 8 سال کا بچہ لیکن رات کو اتنا چوک کے چلاتا ہے، آ کر کے چلاتا ہے کوئی مارا میرے کو، کوئی مارا. میں ایک ہی سوال پوچھتا ہوں اس ماں سے، موبائل، بچے کے پاس موبائل،
تو کیا کہتے ہیں نہیں مانتا ہے, بہت ضد کرتا ہے, اسکول بھی نہیں جاتا ہے, مدرسہ بھی نہیں جاتا ہے, بس پورا دن موبائل. تو کائے کو پیدا کیا, کائے کو؟ ماں باپ بنے ہو نا, لیکن نہیں, ماں بولنے کو ڈرتی ہے, ابا بولنے کو ڈرتا ہے, کیونکہ وہ خود موبائل میں بیزی ہے, خود موبائل میں بیزی ہے, خود ٹی وی سیریل میں بیزی ہے, خود عجیب و غریب سب سیریل دیکھ رہی ہے, رات کو 8-8, 10-10, 11-11 بجے تک ٹی وی کے سامنے ایسا تھوبڑا لے کر بیٹھتی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ اندر تھوڑی دیر میں چلی جائے گی. تو کیا بچے کو سمجھائیں گے ہم؟ اور یاد رکھنا قیامت میں یہ سب بچوں کا جواب ہم کو دینا پڑے گا. اگر ہمارا بچہ کوئی غلط حرکت کرتا ہے اس کا ذمہ دار باپ بھی ہے. یہ چھوٹے چھوٹے بچے اسنیپ چیٹنگ, گیم 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 گیم, کیا؟ اور گیم بھی کون سی معلوم ہے؟ وہ بندوق والی, تھاڑ 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 مارا, اب رات کو اس کو لگتا کوئی میرے کو مارا تو ہاں کر کے چلاتا. تو جناب میرے بیٹے کو نظر لگ گئی, رات کو بہت چوکتا, کم بخت نظر نہیں لگی, موبائل اندر گھسا ہوا ہے. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں میرے دوستو؟ ابھی مولانا اشرف صاحب کہہ رہے تھے, اللہ کی قسم میرے دوستو, ہم بڑے چھوٹے ایسے گناہ کرتے ہیں. میں اپنے بارے میں کہتا ہوں, آپ کے بارے میں بعد میں ڈر لگتا ہے موت کے وقت کلمہ ملے گا کہ نکل جائے گا. میرے پہ ایمان اتنا نازک ہے مولانا, ایمان اتنا نازک ہے. بڑے بڑے نبیوں نے ایمان کی حفاظت کی دعا مانگی ہے. وہ تو نبی تھے بھائی. حضرت ابراہیم علیہ السلام, کیا قربانی حضرت ابراہیم نے نہیں دی. اللہ نے فرمایا آگ میں جاؤ. بولو حضرت ابراہیم, ارے بولو نا, حضرت ابراہیم کہاں گئے؟ آگ میں. اللہ نے فرمایا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. وقت آیا تو حضرت ابراہیم نے اپنے آپ کو آگ میں ڈالا. قربانی نمبر 1. قربانی نمبر 2 کیا؟ اللہ نے کہا بیٹے کے گلے پہ چھری چلاؤ. 7 سال کا بیٹا ہے, کوئی قصور نہیں ہے بیٹے کا, کوئی موبائل کا زمانہ نہیں ہے, چلاؤ بیٹے کے گلے پہ چھری چلاؤ. حضرت ابراہیم نے چلائی کہ نہیں چلائی؟ وہ الگ بات ہے کہ وہ دمبا جنت کا آیا, مگر حضرت ابراہیم نے چھری چلائی. کیا کہا؟ ان ھذا لهو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک دن اللہ نے کیا فرمایا؟ جنگل ہے, جنگل, نہ آب و دانا کچھ نہیں, بیوی کو چھوڑ دو, بیوی ہاجرہ کو چھوڑ دو, بیٹے اسماعیل کو چھوڑ دو. تو کہا اللہ چھوڑ دو مطلب کیا؟ یہاں کوئی ہے ہی نہیں, نہ کوئی پبلک, نہ کوئی جنتا, نہ کوئی درند, نہ کوئی چرند, نہ کوئی پرند, کچھ بھی نہیں, کھلا میدان ہے. اللہ نے کہا میرا حکم ہے چھوڑ دو, جاؤ, چلے جاؤ. سچ بتاؤ حضرت ابراہیم کیسا روتے روتے گئے ہوں گے؟ ارے گئے ہوں گے. اور ہاجرہ کتنا روئی ہوگی, اور وہ چھوٹا بچہ, دودھ پیتا بچہ کیسا تڑپا ہوگا. لیکن اللہ نے کہا چھوڑ دو, چھوڑ دو. جس کو قرآن کریم نے فرمایا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. تو حضرت ابراہیم نے اتنی بڑی بڑی قربانیاں دی. اللہ نے کہا آگ میں تو آگ میں, بیٹے کے گلے پہ چھری تو بیٹے کے گلے پہ چھری, بیوی کو چھوڑ دو تو بیوی کو چھوڑ دیا. لیکن پھر بھی ایک دعا مانگتے تھے, اللہ میرا ایمان بچا لینا. قرآن میں لکھا ہے, قرآن میں کیا دعا مانگتے تھے؟ اللہ میرا ایمان. کیا دعا مانگتے تھے؟ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ. دعا مانگتے تھے اللہ میں ادھر ادھر بھٹک نہ جاؤں, اللہ میں بھٹک نہ جاؤں, اللہ میرے ایمان کو بچا لینا, میرے ایمان کو بچا لینا. تو اتنے بڑے پیغمبر حضرت ابراہیم کو یہ دعا مانگنی پڑی کہ اللہ میرے ایمان کو. اچھا چلو آگے بڑھو. حضرت یوسف, ارے بولو تھے کہ نہیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام بڑے نبی تھے کہ نہیں؟ ارے کتنے بڑے نبی تھے کہ اللہ نے سب نبیوں کے قصے کو بیان کیا. اللہ نے ایک ایک نبی کے قصے کو بیان کیا. لیکن جب حضرت یوسف کا نام آیا, اللہ نے فرمایا بہت خوبصورت قصہ بیان کرتا ہوں. تو سوال ہوتا ہے باقی قصے خوبصورت نہیں تھے؟ اللہ نے فرمایا نہیں, قصے تو سب اچھے تھے, لیکن یوسف علیہ السلام کا قصہ بہت خوبصورت ہے, کیونکہ یوسف بھی تو بہت خوبصورت تھے. ارے بولو یوسف بھی تو بہت. اللہ نے فرمایا نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن. حضرت یوسف علیہ السلام بہت خوبصورت تھے,
اللہ نے خوبصورتی دی تھی، پھر حالات آئے. بتاؤ نا، حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا کہ نہیں؟ ارے بولو نا، کنویں میں ڈالا گیا کہ نہیں؟ ہاں، کنویں میں گئے اور ایک جھوٹ افواہ پھیل گئی کہ بھیڑیے نے کھا لیا. لیکن حضرت یوسف تو گئے نا. بولو نا، کہاں گئے؟ کنویں میں گئے. اچھا، کنویں میں بھی رہے، پھر ایک زمانہ ایسا ہوا غلام بن کر لوگوں نے خریدا. حضرت یوسف غلام بن گئے اور لوگوں نے خریدا. پھر ایک وقت آیا، تقریباً 10 سال تک جیل میں رہے. کون؟ حضرت یوسف. پھر جا کر اللہ نے بادشاہ بنایا. پھر اللہ نے مصر کا کیا بنایا؟ بادشاہ. تو حالات دیکھو، کنویں میں جانا اور افواہ پھیلنا کہ بھیڑیے نے کھا لیا، اور اس کے بعد میں پھر لوگوں نے خریدا. وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ. کچھ پیسوں میں لوگوں نے حضرت یوسف کو خریدا، معلوم نہیں غلام بن کے رہے. اچھا، حضرت یوسف پر تہمت لگی، حالانکہ انہوں نے زنا نہیں کیا تھا، پھر بھی حضرت یوسف علیہ السلام پر تہمت لگی. میرے دوستو، پھر جیل میں گئے، وہاں پھر کئی زمانے کے بعد بادشاہ بنے. یہ سب کچھ ہونے کے بعد حضرت یوسف بھی دعا مانگتے تھے، اللہ میرا ایمان بچا لینا. حضرت یوسف قرآن میں لکھا، قرآن میں جو آپ کو بتاؤں گا نا، کیا دعا مانگتے تھے؟ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. حضرت یوسف علیہ السلام رات کے سناٹے میں، دن کے اجالے میں ایک ہی دعا مانگتے تھے، آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا، بھلے اللہ آپ نے مجھے نبی بنایا، مجھے کنویں کے حوالے کیا، میرے اوپر زنا کی تہمتیں لگائی گئی، میرے بارے میں افواہیں پھیلائی گئی، اور حضرت یوسف نے فرمایا میں جیل میں بھی رہا، اللہ میں بادشاہ بھی بنا، اللہ میں غلام بھی بنا، لیکن اللہ اب ایک تمنا ہے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما. اللہ میرے ایمان کو بچا لینا، اللہ میرے ایمان کو. تو حضرت ابراہیم ایمان کے بچاؤ کی دعا کرتے. اور میں نے کن کا نام لیا؟ حضرت. ایسے تو کتنے نبیوں کا میں ذکر آپ کے سامنے کروں. ایک اور نبی کی بات کرتا ہوں. آپ نے حضرت یعقوب نام سنا؟ حضرت یعقوب کے اوپر دیکھو نا، سب نبی، ابا نبی، دادا نبی، چچا نبی، پردادا نبی، تکر دادا نبی، اوپر سب نبی. اچھا، بچے کی طرف آؤ تو بیٹا بھی نبی، اور پوتا بھی نبی، اور پر پوتا بھی نبی، اور اس کے بعد والا بیٹا بھی نبی. یعنی اوپر بھی نبی اور نیچے بھی نبی. لیکن یہی حضرت یعقوب کا جب آخری وقت آیا، سب بچوں کو جمع کر دیا. ہاں، ہوتا نا باپ کسی کو موت کے وقت جمع کرے ہاسپٹل میں، تو سب بچے جمع ہوتے، دیکھنا کون سی پراپرٹی ہے معلوم کرنا. کیونکہ ابا نے وہ بھی ایک زمین خریدا تھا، میں نے تو سنا ایک وہاں بھی ولساٹ کے باہر بھی زمین خریدا تھا. یہاں باپ قومے میں جا رہا ہے، بچے آپس میں یہ سوچ رہے کس کو کیا. حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے سب بچوں کو جمع کیا. جب سب بچے جمع ہو گئے، حضرت یعقوب کا آخری وقت کیا پوچھا معلوم ہے؟ میرے بعد کیا کرو گے؟ کس کی عبادت کرو گے؟ کیونکہ میں تو اپنا ایمان بچا لیا، موت کا وقت آ گیا، اب میں دعا کرتا ہوں تم بھی تمہارا ایمان بچا لینا. یہ قرآن کریم میں لکھا ہوا ہے. اللہ نے فرمایا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن له مسلمون. حضرت یعقوب نے اپنے سارے بچوں کو جمع کر کے کہا میں تو دنیا سے چلا جاؤں گا، اور اللہ نے بشارت دے دی میں ایمان کے ساتھ جاؤں گا، لیکن میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ سارے بچوں نے کہا جو عبادت آپ نے اللہ کی ہے، حضرت ابراہیم نے کی ہے، حضرت اسحاق نے کی ہے، حضرت اسماعیل نے کی ہے، اسی اللہ کی عبادت ہم بھی کرتے رہیں گے. بولو سبحان اللہ. تو جب ان لوگوں کو اپنے ایمان کی فکر ہے تو میں اور آپ اپنا ایمان، فجر کی نماز چھوڑیں گے تو بھی اپنا ایمان مضبوط، کرکٹ دیکھیں گے اپنا ایمان مضبوط، داڑھی نہیں رکھیں گے ہمارا ایمان بولو مضبوط، موبائل پر ہماری ماں بہنیں بیٹیاں ہم سب زنا کرے، موبائل پہ چوری کرے، موبائل پہ ایپیسوڈ کھیلے، موبائل میں زنا کرے، تہمتیں لگائے، غیبت کرے، چغلی کرے، موبائل کی وجہ سے ہماری ماں ہم سے ناراض، موبائل کی وجہ سے ہمارا باپ ہم سے ناراض، موبائل کی وجہ سے ہماری بیوی کا ہم سے بھروسہ ختم ہو گیا.
پھر بھی ہمارا ایمان مضبوط، ہم سودی کاروبار کریں، بیاج کا لین دین کریں، ہمارا ایمان مضبوط، ہم لوگوں کو دھوکہ دے اور ہمارا ایمان معلوم ہے کیسا کیسا دھوکہ دیتے. کتنے لوگ قرضہ لیتے، قرض لینے کے ٹائم پہ ان کا چہرہ دیکھو ایسا لگتا کہ بہت معصوم بلی بن کے آیا ہے. میرے کو 10,000 روپیہ دے دینا، جو میری پگار آیا 2 سال ہو گئے، اور یہ سامنے جا کے مانگتا بھی ہے نا، کیا کھا جاؤں گا، کیا نہیں دینا، جا کیا اکھاڑے گا تو، کیا اکھاڑے گا تیرا باپ، کیا اکھاڑے گا، بولا ہے کہ نہیں. حالانکہ یہ 2 سال میں موبائل بدل گیا، اچھا موبائل گھر میں آ گیا، بیوی کے پاس بھی موبائل آ گیا، گھر میں کلر بھی ہو گیا، گھر میں بڑا ٹی وی آ گیا، گھر میں فرنیچر بھی اچھا آ گیا، مگر وہ 2 سال پہلے کا 10,000 روپیہ ہے وہ نہیں. اور پھر کبھی کبھی کسی کو کہا کیا کہے گا، وہ تو لاکھوں میں کھیلتا ہے، اس کو میرے 10,000 سے کیا لینا دینا، بھائی وہ کروڑوں میں کھیلتا ہو، تیرے باپ کا کیا جاتا، تو تیرا 2,000 روپیہ دے دے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جنازہ ہے، کیا ہے بولو، اور نماز ہمارے نبی کو پڑھانا ہے، کیونکہ ہمارے نبی کے زمانے میں اور کون نماز پڑھائے گا، اور ہمارے نبی جس کے جنازے کی نماز پڑھا دے، بولو سبحان اللہ. اللہ فرماتا میں قبر کو جنت کا باغ بنا دیتا، بولو سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم. اللہ فرماتا میرا مصطفیٰ آپ نے جنازے کی نماز پڑھا دی، بس سمجھو سکون آرام. ایک جنازہ آیا ہوا ہے اور سب صفیں لگ گئی ہے، اور ہمارے نبی ابھی جنازے کی نماز کے لئے اللہ اکبر کہنے والے کہ اچانک ہمارے نبی نے پوچھا علیہ دینن علیہ قرضن، یہ جو میرے سامنے میت ہے اس کے اوپر کوئی قرضہ باقی ہے، یعنی ایسا قرضہ جو دے سکتا تھا پھر بھی اپنی زندگی، ایک تو ہے کہ بیچارہ دے ہی نہیں سکتا تھا، دے سکتا تھا لیکن پھر بھی اپنی زندگی میں نہیں دیا، ایسا تو نہیں ہے. تو کچھ لوگوں نے کہا ان کے اوپر قرضہ باقی ہے، کسی نے کہا میرا باقی، اس نے کہا میرا باقی، اس نے کہا میرا باقی ہے. معلوم ہے ہمارے نبی جو اللہ اکبر کہنے والے تھے، ہمارے نبی وہاں سے ہٹے، فرمایا صلو علی صاحبکم، ارے کوئی آ کے جنازے کی نماز پڑھاؤ، میرا امتی جس پر قرضہ ہو اور قرضہ دیے بغیر مر جائے، نبی اس کے جنازے کی نماز پڑھانے کو بھی تیار نہیں. مطلب ہے کہ اس کی مغفرت کا کوئی سامان نہیں. ہمارے نبی چلے گئے. وہ تو ایک روایت میں آتا ہے حضرت علی پیچھے دوڑے، اور ایک روایت میں آتا ہے حضرت ابو قتادہ، یہ 2 صحابی کا نام آتا ہے، وہ پیچھے دوڑے اور دوڑ کر گئے، کہا اللہ کے رسول پڑھا دو نا، ہم دے دیں گے قرضہ. بھائی کس کا قرضہ باقی، تیرا، تمہارا کتنا؟ حضرت علی نے فرمایا میرے سے لے لینا. حضرت ابو قتادہ نے فرمایا بھائی تم میرے سے لے لینا، لیکن اللہ کے رسول آپ جنازے کی نماز پڑھائیں گے. آئے ہمارے نبی نے جنازے کی نماز پڑھائی، لیکن پڑھانے کے بعد بھی ہمارے نبی نے فرمایا اگر کوئی مر گیا اور اس کے اوپر قرضہ ہے اور دینے کی طاقت تھی مگر جان بوجھ کر نہیں دیا، یاد رکھنا اگر میں اس زمانے میں رہوں گا تو میں اس کے جنازے کی نماز نہیں پڑھاؤں گا. دھوکہ، قرض بھی دھوکہ. کیوں؟ موبائل کے پیسے آ گئے، گھر میں فرنیچر کے پیسے آ گئے، گھر میں کارپیٹ کے پیسے آ گئے، گھر میں اچھا ٹیبل اور کرسی کے پیسے آ گئے، ہمارے گھر میں بائک لانا ہے تو اچھی بائک کے پیسے آ گئے، اس کے ڈیزل پیٹرول کے پیسے آ گئے، لیکن کسی کا 10,000 کسی کا 25,000 باقی ہے، سال گزر گئے. وہ بیچارہ سلام کرنے کو بھی تم کو ڈرتا ہے. کیا یہ ہمارے اسلام نے، دھرم نے سکھایا ہے ہم کو؟ ایک مرتبہ ہمارے نبی بازار سے جا رہے تھے، بولو کہاں سے گزرتے تھے؟ تو کوئی اس زمانے میں ایسی بڑی بڑی گھون ہوتی تھی، اس میں چاول ہوتا تھا، اور ہمارے یہاں کیسا بولی لگاتے بھائی لے جاؤ، بھائی لے جاؤ، بھائی لے جاؤ، بھائی لے جاؤ. ہمارے یہاں پہ بولتے 1 کلو 2 کلو 1 من 2 من، اس زمانے میں جو بھی کہتے ہوگے. تو ایک صحابی ایسی گھون لگائے ہوئے اور چاول رکھ، بڑی گھون ہے بڑی گھون، اور اس میں چاول رکھے اور وہ اعلان کر رہے جو بھی ہوگا اس زمانے میں اعلان ہوگا بھائی اتنا لے جاؤ، اتنا درہم دے جاؤ، اتنا لے جاؤ، اتنا درہم دے جاؤ، اتنا لے جاؤ، اتنا درہم دے جاؤ. ہمارے نبی آئے، پوچھا کیا بھاؤ ہے؟ کہا وہی جو میں کہہ رہا ہوں، اتنا لے جاؤ، اتنا درہم دے جاؤ. اور آپ تو نبی ہے آپ. تو ہمارے نبی نے اپنا ہاتھ لیا اور یوں اندر ڈالا، چاول کے اندر ڈالا، تو اندر سب چاول گیلے تھے، نیچے گیلے، اوپر فریش سوکھے. ہمارے نبی نے کہا اندر چاول گیلے ہیں. تو کہا وہ بارش ہوئی تھی نا تو چاول بھیگ گئے تھے. تو ہمارے نبی نے کہا وہ نیچے کیوں، وہ اوپر کیوں نہیں؟ کہنے وہ ذرا لوگوں کو اچھا لگے نا، تو گیلے والے نیچے رکھ دیا، سوکھا سوکھا اوپر. میرے دوستو ہمارے نبی نے جو جملہ فرمایا، کہا وہ نیچے والوں کو اوپر لاؤ پھر بیچو، بھلے بھاؤ کم ہو
لیکن سامنے والے کو معلوم ہونا چاہیے کہ تم چاول جو دے رہے ہو وہ گیلے ہیں. اور ہمارے نبی کا جملہ تھا من غش فلیس منا. یاد رکھنا آئندہ سے دھوکہ دو گے نا قیامت میں کہہ دوں گا میں تیرا نہیں تھا تو میرا نہیں تھا. کہاں ہے میرے ولساڑ والوں اللہ کا ڈر؟ کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ کہاں ہے اللہ کا ڈر؟ کہاں ہے؟ آپ کو معلوم ہے یہ جو خواجہ نظام الدین اولیاء ہے دہلی میں، سلطان الواعظین کہو، سلطان العارفین کہو، خواجہ نظام الدین اولیاء جو ہمارا مرکز ہے نا دعوت تبلیغ کا مرکز، اس کے بالکل آپ گلی میں جاؤ گے تو بہت بڑا مزار ہے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کا. ان کے زمانے میں ایک بادشاہ جس کا نام تھا نادر شاہ. کیا نام تھا؟ بہت ظلم کرے، بہت ظلم یعنی ظلم کی حد پار کر گئے. اب کچھ لوگ گئے خواجہ کے پاس، خواجہ نظام الدین اولیاء کے پاس، بد دعا کرو نا، اس کے لئے بد دعا کرو، وہ نادر شاہ کے لئے برباد ہو جاوے، تباہ ہو جاوے. تو خواجہ نظام الدین اولیاء نے پوچھا کون نادر شاہ؟ میں نہیں جانتا. کہا حضرت آپ نہیں جانتے؟ پورے دہلی میں ادھم مچا ہے، پورے دہلی میں خون کی ندیاں بہہ رہی ہے اور ظلم پہ ظلم ہو رہا ہے اور آپ یہاں خانقاہ میں بیٹھے. کہا کون نادر شاہ؟ میں نہیں جانتا. سب نے پھر کہا وہ نادر شاہ تھوڑی ہے، ارے وہ نادر شاہ تھوڑی ہے. ہمارے گناہوں کو اللہ نے جسم دیا ہے اور وہ لوگوں پہ ظلم کر رہا ہے. ہم نے جتنے گناہ کیے نا وہ گناہ کا اللہ نے ایک پتلا بنایا ہے، ایک سٹیچو بنایا ہے، اور وہ نادر شاہ ہے جو ظلم کر رہا، وہ نہیں کر رہا. ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم پر یہ حالت آئے. اب سمجھ گئے ہوں گے. اگر اللہ نے آپ کو سمجھ دی ہو تو میرے دوستو اس وقت لوگوں کا رونا مت رو، اپنا رونا رو کہ میں فجر کیوں نہیں پڑھتا. یہ مجمع بیٹھا ہے، یہ مجمع بیٹھا ہے، پوچھو ان کو، اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر پوچھو کہ آج صبح سے لے کر اب تک کتنا قرآن پڑھا، قرآن کتنا پڑھا. میں بڑے بوڑھوں کو نہیں پوچھتا ہوں. ماشاءاللہ ہمارے بڑے بوڑھے کی عادت ہے صبح سورہ یاسین پڑھنا اور مغربہ سورہ واقعہ پڑھنا اور رات کو سورہ ملک پڑھنا اور 24 سورتیں پڑھنا اور صبح شام کی دعائیں پڑھنا. یہ ہمارے بڑوں کی عادت ہے اور الحمدللہ آج بھی ولساڈ میں یہ عادت ہے. لیکن میں میرے جوانوں کو پوچھنا چاہتا ہوں جتنا وقت موبائل میں غلط سلط میری بہنوں نے، میری ماؤں نے، میری بیٹیوں نے جتنا غلط کام صبح 9 بجے سے لے کر آج رات کو 9 بجے تک کیا، کیا اتنی دیر ہم نے قرآن پڑھا؟ اس کا آدھا وقت ہم نے قرآن پڑھا، اس کا پاؤ وقت ہم نے قرآن پڑھا. یہاں کتنے جوان بیٹھے ہوں گے، میں قسم کھاؤں تو شاید میری قسم پوری ہوگی، 15 دن ہو گئے قرآن پڑھا نہیں، قرآن کو ٹچ بھی نہیں کیا. ٹچ بھی نہیں کیا. ٹچ بھی چھوڑو، محبت سے قرآن کو دیکھا بھی نہیں ہے. تو اب قصور کسی اور کا ہوا یا ہمارا ہوا؟ اس لیے میرے پیاروں آج کون کون تیار ہے؟ پکا ارادہ کریں گے، بولو کریں گے انشاءاللہ. کیونکہ اب مہینہ کون سا آ گیا؟ اب اس کو کہتے ہیں نیکیوں کا سیزن آ گیا. جیسا سیزن آتا ہے نا، مارکیٹ کا سیزن ہوتا ہے، تو اس میں آپ دیکھا ہوگا کپڑوں کا سیزن آیا، وہ آم ولساڈ کے تو آم بہت مشہور ہے. سلیم بھائی کبھی تو کھلاتا ہی نہیں میرے کو. ایک بار شاید لایا تھا، وہ بھی بھول میں لے کے آیا ہوگا، بیوی کو پوچھ پاچھ کے لایا ہوگا. باقی ولساڈ کے آم بڑے مشہور ہوتے. یہ حافظ صدیق کو تو جب بھی میں آم کے بارے میں پوچھوں گا نا مولانا ابھی مارکیٹ میں آم نہیں ہے، تو کیسا کھاتا ہے بھائی مارکیٹ میں نہیں آئے تو؟ بڑا کنجوس ہے ولساڈ بھائی. تو سیزن ہوتی نا اس میں بہت اچھا کاروبار ہوتا ہے. رجب، شعبان، رمضان اتنی اچھی سیزن ہے. 3 مہینے بنا لو، باقی 9 مہینے اللہ خود ہمارے بنائے گا، پورا سال ہمارا بنے گا. بولو سب کریں گے انشاءاللہ، کریں گے انشاءاللہ. اس لیے میں ابھی پوائنٹ پر آ رہا ہوں. سب سے پہلی بات بولو ہم اپنے ایمان کو بچائیں گے انشاءاللہ. اچھا میں ایک بات بتاؤں، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں، بولو نا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. لیکن ہمارے نبی ایک دعا مانگ رہے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں، اللہ میرا ایمان بچا لے، اللہ میرا ایمان بچا لے، اللہ میرا ایمان بچا لے. آپ حدیث سے اٹھا کر دیکھو، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کبھی دعا مانگ رہے ہیں، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. کبھی دعا مانگ رہے ہیں، یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک. کبھی دعا مانگ رہے ہیں، اللہم انی اسألک ایمانا ویقینا لیس بعدہ کفر ورحمہ انال بها شرف کرامتک فی الدنیا والآخرہ. ہمارے نبی دعا میں، اور آپ کو تعجب ہوگا اللہ خود کہتے ہیں میرا بندہ یہ دعا مانگ کہ میں نے ایمان دیا ہے موت سے پہلے چھین نہ لوں.
ہے نا قرآن میں، پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران. اللہ خود کہتے ہیں مانگ دعا، اور اگر ذرا بھی اکڑا نا نکال لوں گا ایمان. خود اللہ نے فرمایا دعا مانگ. ربنا، پڑھو نا، یاد ہو تو میرے ساتھ میں پڑھو نا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. اے اللہ تو نے کلمہ دے دیا، بولو سبحان اللہ. ہمارے باپ دادا کو کلمہ دے دیا، بولو سبحان اللہ. ہمارے بچوں کو کلمہ دے دیا، بولو سبحان اللہ. لیکن اللہ کہتے دعا مانگ، میں تم سے ہدایت چھین نہ لو، ورنہ میں چھین لوں گا. اگر میں نے ہدایت چھینی کوئی دینے والا نہیں. وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ. سچ بتاؤ، مکے میں بڑے بڑے لوگ تھے نا، ابو جہل چودھری آف مکہ، لیکن ایمان کینسل. ابو لہب سب سے سمارٹ اور خوبصورت مکے کا، ایمان کینسل. امیہ سب سے بڑا بزنس مین اور پیسہ ہی پیسہ پیسہ ہی پیسہ. امیہ جب جاتا تھا تو کہتا تھا درہم میں بات نہیں کرنے کا، دینار میں بات کرنے کا. جیسا کوئی انڈیا والا بولے بھائی روپے کی بات نہیں کرنے کا، اپنے کو سیدھے پاؤنڈ اور ڈالر کی بات کرنے کا. ویسے امیہ کا حال تھا، درہم کی بات نہیں کرنے کا، چاندی کے سکے کی بات نہیں کرنے کا، دینار سونے کے سکے کی بات کرنے کا. مگر ایمان کینسل. ارے نبی کے چچا جو نبی کے بغیر نہ کھائے نہ پیے، ابو طالب چچا ہے، مگر ایمان کینسل. اور ایمان کس کو دے رہے؟ حبشہ سے آنے والے غلام حضرت بلال کو ایمان سے مالا مال کیا جا رہا ہے. اور جب ہمارے نبی نے کہا اللہ میرا چچا، اللہ میرے چچا ہے، ابو طالب میرے چچا ہے، اللہ نے فرمایا میرا مصطفیٰ بہت پیارا ہے، مگر ہدایت دینا تمہارے ہاتھ میں نہیں، ہدایت دینا میرے ہاتھ میں ہے. کہا تھا کہ نہیں کہا تھا اللہ نے؟ اللہ نے فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اللہ فرماتے میرا مصطفیٰ، تم میرے مصطفیٰ ہو، تم میرے مجتبی ہو، تم میرے مرتضیٰ ہو، لیکن جب چچا کا معاملہ آیا مجھ سے مانگنا نہیں، کیونکہ ہدایت تمہارے ہاتھ میں نہیں. بولو ہدایت دینے والا کون؟ تو آج سے کون اس پر تیار ہے کہ اللہ سے سچے ڈریں گے؟ جھوٹا ڈرنے کا نہیں. ہاتھ اوپر کرو تو بولو سچا ڈریں گے انشاءاللہ. اور سچے ڈرنے کے توڑنے کا بھی نہیں، نے پھوڑنے کا بھی نہیں. میں نے سلیم بھائی ایک جگہ بیان کیا نا سورت میں، تو تاڑ آواز آئی. میں نے پوچھا کیا ہو رہا ہے؟ بولے وہ سب موبائل پھینک رہے. میں نے کہا ہاں ہم کائے کو پھینکتے، میرے کو دھونے کہ موبائل حلال ہے. اللہ کی قسم بڑے سے بڑے مفتی نے کبھی فتویٰ نہیں دیا کہ موبائل حرام ہے. آیا کبھی دابل سے فتویٰ آیا کہ موبائل حرام ہے؟ آیا ترکیسر سے فتویٰ آیا کہ موبائل حرام ہے؟ آیا دیوبند سے، سہارنپور سے، بریلی شریف سے، کہیں سے فتویٰ آیا کہ موبائل حرام ہے؟ موبائل حلال. بولو موبائل حلال. مکروہ تحریمی بھی نہیں، مکروہ تنزیہی بھی نہیں، 101% موبائل حلال ہے. لیکن ولساڈ والے جو فارمیٹ ہم نے بنایا وہ حرام ہے. اچھا فارمیٹ بناؤ، قرآن، درس حدیث، نظم، نعت، بیان، تقریر اور نئی انٹریسٹ. کوئی بات نہیں. آج کی ہسٹری کیا ہے، آج کا جغرافی کیا ہے، آج کا کیمسٹ کیا ہے، آج کا لائر بننے کا طریقہ کیا ہے، ایک اچھا ڈاکٹر بننے کا طریقہ کیا ہے، ایم ڈی بننا ہے تو کیا کرنا ہے، ایم ایس بننا ہے تو کیا کرنا ہے، ایم بی بی ایس بننا ہے تو کیا کرنا ہے، بی یو ایم ایس بننا ہے تو یونانی اور دوسری سب دوائیں کون سی مارکیٹ میں آ رہی ہے، اس پر ریسرچ کر. وہی موبائل میں ایجوکیشن لے، تعلیم لے، نالج لے. جو موبائل ہم کو جہنم میں لے جانے والا، قسم پروردگار کی یہ موبائل ہم کو جنت میں لے کر چلا جائے گا. لیکن میرے پیاروں موبائل حرام نہیں ہے، اس لیے توڑنے کا نہیں، پھوڑنے کا نہیں، چھوڑنے کا نہیں. آج ارادہ کرو پورا یہ جتنا مجمع بیٹھا، میری ماں، بہنیں، بیٹیاں اور جہاں تک میری آواز جائے، ارادہ کرو موبائل تو رکھیں گے مگر ہاتھ سے فارمیٹ بدل دیں گے انشاءاللہ. ہاتھ اوپر کر کے بولو یہ ہمارا سب سے بڑا آج کا کام ہوگا. اس کو کہتے ہیں اللہ کا ڈر. باقی ایسے چلاتے رہنے کا، بہت ڈرتا اللہ سے، بہت ڈرتا اللہ سے، بہت ڈرتا اللہ سے، بہت ڈرتا. ارے ابا کو بولتے جا ابا میرے کو تیرے سے بہت ڈر لگتی، ابا میرے کو تیرے سے بہت ڈر لگتا، ابا میرے کو تیرے سے بہت ڈر لگتی. اور ابا بولے جا دکان پہ جا، دکان پہ تو نہیں جاؤں گا. ابا نے کہا مسجد میں جا، مسجد میں نہیں جاؤں گا. ابا کہیں گے مولانا قاری احمد علی کا
بیٹھنا میں بیان میں نہیں، لیکن ابا آپ سے بہت ڈر لگتی ہے میرے کو. ایک دن ابا بھی تاڑ کر کے بوچی پہ دے گا کہ نالائق میرے کو دھوکہ دیتا ہے. ایک باپ تو دھوکہ سمجھ گیا، پیدا کرنے والا دھوکہ نہیں سمجھتا. وہ نہیں سمجھتا کہ میرا بندہ میرے کو دھوکہ دیتا ہے. اور ہم اللہ کو بھی دھوکہ دیتے ہیں، مدینے والے مصطفیٰ کو بھی دھوکہ دیتے ہیں. سوچو ہمارے نبی کا دل کتنا مضبوط ہوگا. اچھا سچ بتاؤ، ہمارے نبی کے قلب سے بڑھ کر کوئی قلب ہوگا؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، کیا پیارے نبی ہم کو ملے ہیں. جب اللہ کو قرآن اتارنا ہے، بولو اللہ کو قرآن اتارنا ہے، اللہ فرماتے اگر یہ قرآن میں پہاڑ پر اتارتا تو دیکھتا کہ پہاڑ کانپتا. پہاڑ کیا ہوتا؟ کتنے مکے میں پہاڑ ہے، کتنے مدینے میں پہاڑ ہے، 600 کلومیٹر تک پہاڑی پہاڑ ہے. اللہ کہتے اگر کسی ایک پہاڑ پر بھی میں قرآن کو اتارا ہوتا تو پہاڑ لرز جاتا اور کانپنے لگتا اور پھٹ جاتا. بولو اور پھٹ جاتا. تو سوچو کہ ہمارے نبی کا دل کتنا مبارک ہوگا کہ پورا قرآن اللہ نے اس میں اتار دیا. بولو سبحان اللہ. ورنہ اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ قرآن میں پہاڑ پر اتارتا کیا ہوتا؟ پہاڑ کا. اللہ نے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ. اللہ فرماتے اگر میں میرا قرآن پہاڑ پر نازل کرتا، پہاڑ کانپ جاتا، پہاڑ ڈر جاتا، پہاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے. لیکن اللہ فرماتے وہی قرآن میں نے میرے مصطفیٰ کے دل پر اتار دیا. اللہ نے فرمایا نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین. تو میرے دوستو آج سے پہلی بات کس سے ڈرنے کا؟ اور ڈرنے کا ایک پہلا کام کیا کرنے کا؟ اپنا موبائل فارمیٹ. کون کون تیار؟ ہاں بولو نا، پیار سے بولو، میرے کو اچھا لگے گا. کریں گے؟ بولو کریں گے انشاءاللہ. ایک بات یہ ہوگی. نمبر 2 پورا مجمع ارادہ کرو، پکا ارادہ کرو. کریں گے؟ بولو ارادہ کریں گے انشاءاللہ. قرآن پڑھیں گے انشاءاللہ. میں نے اس سے پہلے بھی ولساڈ میں کہا تھا، آج بھی کہہ رہا ہوں 24 گھنٹے مت پڑھنا، کیونکہ اپنا گھر کوئی مدرسہ نہیں. صرف آدھا گھنٹہ. کون کون تیار ہے؟ بولو پڑھیں گے قرآن انشاءاللہ. پڑھیں گے پڑھیں گے، بولو پڑھیں گے. نہیں ساتھ میں بولو نا، پڑھیں گے قرآن، پڑھیں گے انشاءاللہ. کیونکہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ کو بہت عجب لگے گا. مولانا اشرف صاحب بہت عجب بات ہے. بیٹا صادق، جتنے نبی آئے اپنے زمانے میں نبی گئے، ان کا معجزہ بھی گیا. بولو گئے، ان کا معجزہ گیا. آج ان کا معجزہ نہیں. دیکھو میں سب کی مثال نہیں دیتا ہوں، صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام. سنا ہے نام؟ سنا ہے؟ نبی تھے نا، پیغمبر تھے نا. اللہ نے آسمان سے کتاب دی تھی نا، تورات. اور اللہ نے ایک ڈنڈا دیا تھا، ڈنڈا جس کو کہتے ہیں عصائے موسیٰ. وہ ڈنڈے کے 2 کمال قرآن بیان کرتا ہے. کتنے کمال؟ ایسے تو بہت کمال ہے، لیکن وہ ڈنڈے کے 2 کمال قرآن بیان کرتا ہے. پہلا کمال کیا بیان کرتا ہے معلوم؟ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام 1 لاکھ کی جماعت کو لے کر چلے تھے. کتنے؟ آج کوئی جماعت میں جاتا ہے 12-15 آدمی کی جماعت ہو تو امیر حیران ہو جاتا ہے. حضرت موسیٰ کتنے لوگ کو لے کر جماعت میں نکلے تھے؟ 1 لاکھ. اس میں مرد بھی، عورتیں بھی، بچے بھی، جانور بھی، سامان بھی، کپڑا بھی، روٹی بھی، سب چیزیں لے کے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اللہ کے حکم سے لے کر چلے. کتنے کو لے کر چلے؟ 1 لاکھ. سب پیچھے، حضرت موسیٰ آگے. معلوم ہے راستہ بھول گئے. سامنے سمندر آ گیا، سامنے سمندر آ گیا. تو سب نے حضرت موسیٰ کو کہا یہ کون سی سیٹنگ ہے؟ وہاں فرعون مارتا تھا اور یہاں سامنے سمندر آ گیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مس راستہ بھول گئے، چلو ٹرن لے لو. ٹرن اب وہ کوئی چھوٹی گاڑی تھوڑی تھی کہ یوں ٹرن لے لے. یوں ٹرن 1 لاکھ کو ٹرن لینے کا اپنے جانوروں کے ساتھ. ابھی سب ٹرن لے رہے کہ دیکھا پیچھے فرعون کا لشکر آ رہا ہے. یعنی اس کا سیدھا مطلب ہے کہ اب سیدھے جاؤ تو بھی موت ہے اور ٹرن لے کر جاؤ تو بھی موت ہے. حضرت موسیٰ خود گھبرا گئے. کہا اللہ تیرے حکم سے آیا اللہ، اور تو نے کہا تو 1 لاکھ کو لے کر آیا. باقی اللہ یہ ہمت کی بات نہیں تھی، آپ کا حکم تھا 1 لاکھ کو لے کر آیا. لیکن اللہ ایسے بھور میں پھنسا ہوں کہ سامنے بھی موت نظر آ رہی ہے اور پیچھے بھی. تو اللہ نے کیا پوچھا؟ ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ نے کہا وہ ڈنڈا ہے، مارو سمندر پہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ ڈنڈا سمندر پہ مارو گا تو ٹھپ کر کے آواز آئے گی، پانی اڑے گا.
بھائی سمندر میں ڈنڈا مارو تو ٹھپ کر کے آواز ہے یہ پانی. اللہ نے فرمایا میرے موسیٰ مارنا تمہارا کام ہوگا, راستہ بنانا میرا کام ہوگا. آج تک تم نے, ہمارے کانٹریکٹر صاحب لوگوں نے بڑی بڑی دیواریں بنائی ہوگی سیمنٹ کی اور ماربل کی اور اینٹوں کی, اللہ نے پانی کی دیوار بنا دی اور بیچ میں راستہ بنا دیا. اللہ نے فرمایا موسیٰ اپنا ڈنڈا رکھو زمین پر, سمندر میں, راستے میں بناؤں گا. فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ. سبحان اللہ تو بول دو سبحان اللہ. حضرت موسیٰ نے ڈنڈا مارا, بولو کیا بن گئے. اور ایک مرتبہ تو کیا ہوا معلوم, حضرت موسیٰ وہی ڈنڈا لے کے جا رہے تھے, اللہ نے فرمایا پھینکو زمین پہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ڈنڈا ہے زمین پہ پھینکتا ہوں, یہ کھاڑ کر کے زمین پہ پھینکا. جیسا پھینکا وہ سانپ بن گیا, وہ بھی چھوٹا موٹا سانپ نہیں, بڑا ہنستا. اللہ نے کہا پکڑو. موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں میں گھر جاتا ہوں. سانپ کو کون پکڑے گا, وہ تو موت ہے. اللہ نے کہا پکڑو پکڑو. ڈنڈا تھا نا, ڈنڈا تھا اللہ, لیکن ابھی تو وہ سانپ بن گیا. اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر پکڑو تو صحیح. حضرت موسیٰ ایسا جا کے سیدھا تو پکڑ نہیں لیا ہوگا, دھیرے 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 گئے, جا کے پکڑا. اللہ نے پھر ڈنڈا بنا دیا. بولو اللہ نے پھر, اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا قال القها یا موسیٰ فالقاها فاذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الاولى. میرے دوستو حضرت موسیٰ گئے, وہ ڈنڈا آج ہے ترکی جاؤ, استنبول جاؤ, وہاں کے میوزیم میں جاؤ, باقاعدہ ایک بڑا کباٹ ہے, اس میں بڑا ڈنڈا ہے, باہر لکھا ہے حضرت موسیٰ کا ڈنڈا, عصائے موسیٰ. لیکن آج نکال کے مارو سمندر پہ, راستہ بنے گا. میں نے کتنے لوگ بنا دیے ہوتے ابھی تک, پورا ٹرکی بنا دیا ہوتا راستہ. اور آج وہ ڈنڈے کو پھینکو سانپ بنتا ہے, نہیں بنتا ہے. کیوں؟ اللہ نے کہا میرے نبی گئے, معجزہ بھی گیا. ڈنڈا نظر آتا ہے مگر معجزہ جو اس کے اندر کمال تھا وہ ختم. اسی طرح ہر نبی آئے, معجزہ آیا اور نبی گئے تو معجزہ بھی چلا گیا. بولو معجزہ بھی چلا گیا. صرف ہمارے نبی, ایک نبی ایسے ہے, ہمارے نبی اللہ کی قسم ایک نبی ایسے ہیں جو اپنے روضہ مبارکہ میں گئے مگر ان کا معجزہ باقی تھا, باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے گا, اور وہ ہے ہمارا قرآن. بولو سبحان اللہ. اسی لیے ایک مرتبہ ایک صحابی آئے نا, اور آ کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھا. حضرت عائشہ تو ہماری ماں ہے, سب کی ماں ہے. وہ صحابی آ کر کہتے ہیں اماں عائشہ کیف کان اخلاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میری ماں عائشہ میرے کو بتا دو نا میرے نبی کے اخلاق کیسے تھے, یعنی میرے نبی کا اٹھنا بیٹھنا سونا چلنا پھرنا کھانا, یہ میرے نبی کے اخلاق کیسے تھے, میرے نبی کا کپڑا مبارک, میرے نبی کا گھر مبارک, یہ سب کیسا تھا. حضرت عائشہ نے فرمایا اتنا لمبا سوال پوچھا ہے کہ میرے نبی کے اخلاق کیسے تھے, لیکن میں شارٹ میں جواب دے دوں گی. حضرت عائشہ نے فرمایا خلقہ القرآن. ارے قیامت تک آنے والے قرآن کو دیکھ لے, مصطفیٰ نظر آئے گا, مصطفیٰ دیکھ لے قرآن نظر آئے گا. تو ہمارے نبی گئے لیکن معجزہ باقی ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کا فیصلہ تھا ہر نبی جاوے معجزہ جاوے, مصطفیٰ رہیں گے معجزہ بھی رہے گا, کیونکہ اب ان کے بعد کوئی نبی آنے والا ہی نہیں. بولو سبحان اللہ. اور صحیح ہے کہ نہیں, ہمارے قرآن کو دیکھو, لیکن ہم نے قرآن کو دیکھا ہو تو ہم کو پتہ چلے نا کہ قرآن دیکھو مصطفیٰ نظر آئے گا, مصطفیٰ دیکھو قرآن نظر آئے گا. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ آپ قرآن سے, تو میرے پاس ٹائم نہیں, اور کریم نگر والے پھر میرے کو بلائیں گے بھی نہیں, میرے کو معلوم ہے, کیونکہ آج کھایا بھی بہت ہوں میں. اور سمیر ہے نا, سمیر کہاں گیا جس کے گھر پر میں کھایا, میں نے دیکھا آخر میں وہ یوں آنکھ نکالنے لگا, میں سمجھ گیا اب معاملہ تھوڑا گڑبڑ ہو رہا ہے. باقی صحیح میں یہ جملہ یاد رکھو, قرآن دیکھو گے مصطفیٰ نظر آئے گا, مصطفیٰ دیکھو گے قرآن نظر آئے گا. آپ صرف قرآن سے پوچھتے جاؤ نا, قرآن سے پوچھتے جاؤ, قرآن ہمارے نبی کو بتاتا چلا جائے گا, بتاتا چلا جائے گا. آپ تھک جاؤ گے لیکن قرآن بتاتا چلا جائے گا. بولو سبحان اللہ. آپ صرف قرآن کریم سے پوچھو, اے قرآن یہ بتا میرے نبی کا نام کیا تھا,
بولو میرے نبی کا قرآن کہتا ہے دو نام بہت مشہور تھے، ایک محمد، یہ پہلا سوال، انگلی پر دیکھو، ہم نے قرآن سے پہلا سوال پوچھا ہے قرآن بتا میرے نبی کا نام کیا تھا، قرآن نے کیا بتایا؟ دو نام بہت مشہور تھے، ایک محمد اور ایک احمد یاتی من بعد اسمہ احمد۔ ہم نے قرآن سے پوچھا نام بتا، قرآن نے نام بتایا، ہم نے قرآن سے پوچھا قرآن یہ بتا میرے نبی کا چہرہ کیسا تھا، بولو سبحان اللہ، میرے نبی کا چہرہ کیسا تھا؟ قرآن نے فوراً جواب دے دیا والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها۔ قرآن نے کہہ دیا نبی کے چہرے کے بارے میں پوچھتے ہو، ارے نبی کا چہرہ نکلنے والا سورج تھا، اندھیری رات میں 14ویں رات کا چاند تھا، ارے دن کا اجالا تھا، بولو سبحان اللہ۔ ہم نے تیسرا سوال پوچھا ہے قرآن بتا میرے نبی کے بال مبارک کیسے تھے، کیونکہ ولسڑ والوں کے بال تو بہت ٹیڑھے میڑے ہیں، یہاں بال نہیں ہے، یہاں نہیں ہے، پیچھے نہیں ہے، اوپر عورت کا موڑا ایسا کھڑا کھڑا نظر آتا ہے۔ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ ہم نے تیسرا سوال پوچھا ہے قرآن بتا میرے نبی کے بال مبارک کیسے تھے، قرآن نے جواب دے دیا واللیل اذا یغشاها۔ اللہ نے فرمایا میرے نبی کے بال مبارک ایسے زلف مبارک تھے، ارے پھیلا دے دن کا اجالا نظر آئے، تیل لگا کر رات کو سمیٹ لے رات کی چاندنی بالوں سے نظر آئے۔ بولو سبحان۔ کتنے سوالات ہو گئے؟ نام، نبی کا چہرہ اور نبی کا بال مبارک، ایسے تو کتنے سوالات ہیں، میں ایک دو بتاؤ۔ خالی قرآن کو پوچھو میرے نبی کا بچپن کیسا تھا، میرے نبی کا بچپن کیسا تھا؟ قرآن نے فوراً جواب دے دیا الم یجدک یتیما فآوا۔ آپ لوگ گنتے جانا کتنے سوالات ہو گئے؟ 4۔ ہم نے قرآن کریم سے 5واں سوال پوچھا اے قرآن یہ بتا میرے نبی کا نالج کیسا تھا، علم نالج کیسا تھا؟ اللہ نے فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَغَدَا۔ ہم نے 6واں سوال پوچھا اے قرآن یہ بتا میرے نبی کی غریبی اور امیری کیسی تھی، کیونکہ غریب بھی رہے امیر بھی رہے۔ اللہ نے فرمایا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا۔ ہم نے قرآن سے پوچھا اے قرآن یہ بتا میرے نبی کا سینہ مبارک کیسا تھا، سینہ مبارک کیسا تھا؟ فوراً قرآن نے جواب دیا الم نشرح لک صدرک۔ ہم نے 8واں سوال پوچھا ہے قرآن یہ بتا ہمارے نبی کی پیٹھ مبارک کیسی تھی، پیٹھ مبارک؟ اللہ نے فرمایا ووضعنا عنک وزرک۔ ہم نے 9واں سوال پوچھا اے قرآن یہ بتا میرے نبی کی زبان مبارک کیسی تھی، بولو سبحان اللہ۔ قرآن نے جواب دے دیا فإنما یسرناہ بلسانک لعلہم یتذکرون۔ ہم نے قرآن سے کہا قرآن یہ تو بتا کہ میرے نبی کا جو سینہ تھا اس کے اندر دل تھا، وہ دل کیسا تھا؟ قرآن نے جواب دیا علی قلبک لتکون من المنذرین۔ ہم نے کہا قرآن یہ بتا کہ سینہ تھا، اندر دل تھا، دل کے اندر گودا تھا، گودا مبارک تھا جس کو زمزم کے پانی سے 4 مرتبہ دھویا گیا تھا، وہ کیسا تھا؟ قرآن نے جواب دیا ما کذب الفؤاد ما رأى افتمارونہ علی ما یرا۔ ہم نے قرآن سے پوچھا ہے قرآن یہ 12واں سوال ہے قرآن میرے نبی کا دن ڈے ٹائم دن کیسا تھا؟ قرآن نے جواب دیا ان لک فی النہار سبحا طویلا۔ ہم نے 13واں سوال پوچھا ہے قرآن یہ بتا میرے نبی کی راتیں کیسی تھی؟ فرمایا قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ۔ ہم نے قرآن سے 14واں سوال پوچھا میرے نبی کا بولنا کیسا تھا، بولو سبحان اللہ، بولنا کیسا تھا؟ قرآن نے جواب دیا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ ہم نے 15واں سوال پوچھا ہے قرآن یہ تو بتا میرے نبی کی خاموش کیسے ہوتے تھے؟ اللہ نے فرمایا قرآن نے جواب دیا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ۔ کتنے سوال جواب ہو گئے؟ 15 ہو گئے۔ بس آ جاؤ پوائنٹ پر، کیا اور سننا ہے؟ میں لے جاؤں گا آپ کو 50 تک، ٹائم ہے اتنا آپ کے پاس؟ چلے ایک سوال تو پوچھ لے بولو نا، پوچھ لے۔ اے قرآن یہ بتا میرے نبی کے دانت مبارک کیسے تھے؟ قرآن نے یہاں تک بتایا
نبی کے، کیونکہ ہمارے نبی کے دو دانت مبارک جو سامنے تھے تھوڑا سا اس میں اسپیس تھا اور اس میں سے نور نکلتا رہتا تھا، نور نکلتا رہتا تھا، نور نکلتا، اسی لیے آپ کو نہیں معلوم ہوگا، اب آج سنو گے تو معلوم ہوگا، اے قرآن بتا میرے نبی کے دانت مبارک جس کے بیچ میں سے نور نکلتا تھا وہ کیسے تھے؟ جواب دیا یاسین والقرآن الحکیم۔ میرے دوستو اتنے سوال جواب، اتنے سوال جواب، اتنے سوال جواب کہ آخر میں وہ وقت بھی آتا ہے کہ اللہ یہ بتا نبی کا قیامت میں مرتبہ کیا ہوگا، کیونکہ ہم سب کو معلوم ہے اللہ جنت دے گا، ہاں بولو، اور نبی بڑے تو جنت بھی کون سی سب سے بڑی جنت کون سی؟ جنت الفردوس، اس کے اوپر کوئی جنت نہیں، ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں، جنت الفردوس کے اوپر کوئی جنت نہیں۔ تو عقل کہتی ہے کہ ہمارے نبی کو جب بڑے ہیں اور ان کے بعد کوئی نہیں ہے تو ان کو وہی جنت ملے گی جو سب سے اونچی جنت ہے۔ تو صحابہ نے یہی بات کہی کہ ہمارے نبی کو تو جنت الفردوس ملے گی۔ اللہ نے فرمایا نہیں، اللہ نے فرمایا، ارے بولو ولساد والے ہمت کر کے بولو نہیں، تو پھر اللہ نبی کو کیا ملے گا؟ جنت الفردوس نہیں، اللہ نے کہا جنت الفردوس تو ان کی امت کو عطا کرنے والا، بھائی جنت الفردوس تو ان کی امت، تو اللہ پھر مصطفیٰ کو کیا دینے والے؟ جب امت کو جنت الفردوس تو مصطفیٰ کو کیا دینے والے؟ اللہ نے فرمایا مقام میں محمود عطا کروں گا، مقام میں محمود عطا کروں گا، یعنی اللہ نے کہا جنت الفردوس تو نیچے، میرا عرش جو ہے اس کے سامنے میں نے محل بنایا ہے جس کا نام مقام محمود ہے، وہ میرے مصطفیٰ کی جگہ ہے، وہ مجھے دیکھ کر مسکراتے ہوں گے، میں انہیں دیکھ کر مسکراتا ہوں گا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ اتنے بڑے نبی میرے دوستو، قرآن دیکھو مصطفیٰ نظر آئے، مصطفیٰ دیکھو قرآن نظر آئے، مگر کوئی قرآن دیکھے تو مصطفیٰ نظر آئے۔ یہ میں نے 15 سوالات آپ کو بتائے، میں نے کہا نا 50 تک جاؤں گا انشاءاللہ کبھی ولسان میں، ابھی بھی جاتا، لیکن میں نے آپ کا چہرہ دیکھا بہت ٹھنڈے ٹھنڈے نظر آتے ہو، اس لیے میں 15 پہ رک گیا، کہا کو اتنی محنت کروں بھائی، سیدھے پوائنٹ پر آ جاؤں۔ ایک بات میں آپ کو بتا دوں اگر آپ لوگ کو سمجھ میں آئے، آج سے بولو، پہلا کام تو بول دیا نا بھائی، اللہ سے ڈریں گے، اور موبائل کا فارمیٹ نمبر دو، روزانہ آدھا گھنٹہ، نہیں ساتھ میں بولنا، روزانہ آدھا گھنٹہ قرآن پڑھیں گے۔ اب میں تیسری بات پہ آ رہا ہوں، ہر آدمی کو چاہیے نا، عزت چاہیے، مال چاہیے، دولت چاہیے، فیمس ہونا چاہیے، سب کو اچھا لگتا ہے۔ ایک کام کرو، مصطفیٰ کا دامن تھام لو، اللہ سب چیزوں سے مالا مال کر دے گا۔ یہ اجمیر والے بابا کون؟ بولو نا بھائی، خواجہ معین الدین چشتی، اجمیر والے، ابھی 2 دن پہلے میں وہیں تھا، وہاں جا کے بیان بھی کر کے آیا، 1 گھنٹے کا بیان کر کے آیا۔ اللہ کرواتا ہے، کروانے والا کون؟ اللہ ہے، باقی کسی کی کیا مجال جو وہاں جا کے درگاہ کے سامنے جا کے بیان کر، لیکن اللہ بلا دیتا ہے، وہاں بیان بھی کروا لیتا ہے اور بیان ہو بھی جاتا ہے۔ تو میں نے وہاں پر بھی کہا، آپ کو بھی کہتا ہوں، خواجہ معین الدین چشتی اجمیر والے بابا یاد کرتے نا، ہم لوگ سب اجمیر جاتے نا، ہاں، بلکہ اگر آپ دیکھو مکہ، مدینہ اور یہ بیت المقدس، اگر یہ 3 مقدس جگہ کے بعد اگر جنتا اور پبلک جمع ہوتی ہے تو اجمیر کی درگاہ پر جمع ہوتی ہے، یعنی ابھی بھی آرام کر رہے ہیں مگر عزت ہی عزت۔ کیوں میرے دوستو؟ اس کی وجہ کیا معلوم؟ یہ اجمیر والے بابا، یہ سن رہے ہو سب لوگ؟ اجمیر والے بابا 3 دن تک اجمیر میں کھانا نہیں کھایا۔ ایک زمانہ ایسا آیا، لنگر تھا، 3000 آدمی ناشتے پہ آتے تھے، مگر آپ نے کتنے دن تک کھانا نہیں کھایا؟ وہ 3 دن کیسے گزرے ہوں گے؟ صرف رونا، نماز پڑھنا، رونا، نماز پڑھنا، 1 آدھ گھٹ پانی پی لینا، پھر رونا، پھر نماز پڑھنا۔ 3 دن کے بعد ان کے جو مرید تھے، خواجہ ابو اللیث، بولو خواجہ، وہ آئے، کہا حضرت کھا لو نا کھانا، کھا لو، کیونکہ آپ نہیں کھا رہے، یہ سارے مریدین بھی نہیں کھا رہے۔ وہ زمانہ ایسا تھا، شیخ نہ کھاوے تو ابھی
ابھی میں شیخ، یہ میرے مرید ساتھ میں چل رہے ہیں. میرے کو ڈاکٹر نے کہا 3 مہینے تک نان ویج نہیں کھانے کا، کیونکہ میرے کو تھوڑی سوجن آ گئی سونوگرافی میں، تو کہا کہ 3 مہینے تک نان ویج نہیں کھانے کا. میں نے بند کر دیا، میں ویج کھا رہا ہوں. میں نے دونوں طرف مریدوں کو دیکھا، مرغی توڑے جا رہا، مرغی توڑے جا رہے. شیخ گیا. وہ زمانہ الگ تھا. بولو حضرت خواجہ معین الدین چشتی 3 دن تک مریدوں نے بھی کھانا بند کر دیا. تو خواجہ ابواللیث آئے، کہا حضرت کھا لو. وہ مریدین بھی نہیں کھا رہے، تو کہا سب کو کہو کہ کھاؤ، میں نہیں کھاؤں گا. کہا حضرت آپ نہیں کھائیں گے تو کوئی نہیں کھائے گا. تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی ولساڈ والوں سننا، اجمیر والے بابا خواجہ غریب نواز نے کیا جواب دیا معلوم؟ میرے سے گناہ ہو گیا ہے، میرے سے گناہ ہو گیا ہے، کیسے کھاؤں گا؟ میرے نبی مجھ سے ناراض ہو گئے. تو اس کو خواجہ ابواللیث اور جتنے سے کہا حضرت کیا گناہ؟ یہ اجمیر، یہ خانقاہ 24 گھنٹہ قال اللہ قال الرسول، اللہ رسول کا نام، گناہ. کہا سنو، 3 دن پہلے عشاء کا وضو کرتا تھا نا، وضو کرتے کرتے انگلیوں میں خلال کرنا بھول گیا. اس کو گناہ کہہ رہے، انگلیوں میں خلال کرنا. یہ انگلیوں میں خلال نہیں کرو تو بھی وضو ہو جاتا ہے. ہاں بولو، سب مفتی بولتے ہیں انگلیوں میں خلال نہیں کرو تو بھی وضو، کیونکہ انگلیوں میں خلال کرنا یا تو مستحب ہے یا سنت ہے. خواجہ معین الدین چشتی فرماتے مجھ سے گناہ ہو گیا، عشاء کا وضو کر رہا تھا، انگلیوں میں خلال کرنا بھول گیا، اجمیر میں تھا، غیب سے مدینے سے آواز آئی معین الدین مجھ سے محبت اور میرے طریقے کو چھوڑنا. کہتے جب نبی ناراض ہے تو کیا کھاؤں اور کیا پیوں؟ بس اتنا کہہ کے زور سے چیخ ماری، پورے اجمیر نے سنا. پھر آواز آئی معین الدین میرے امتی کھا لو، مصطفیٰ بھی راضی ہے، رب مصطفیٰ بھی راضی ہے. کیا چھوٹ گیا تھا؟ یہاں فجر کی نماز بے شرم غدار دھوکے باز چھوڑ کے بیٹھا اور رونا آیا. انگلیوں میں خلال چھوٹ گیا، 3 دن تک نہ کھانا نہ پینا. یہاں فجر کے جنازے اٹھے اور صبح ناشتے میں کیما کھایا. میرے دوستو، عزت قسم اللہ کی اچھے ٹی شرٹ میں نہیں رکھیے، برینڈڈ گوگلز میں نہیں رکھیے، عزت برینڈڈ گھڑی میں نہیں رکھیے. ہم سمجھتے ہیں نا برینڈڈ ٹی شرٹ، اب کوئی نہیں دیکھتا ہوگا تو بھی اس کے سامنے یوں، پھر بھی نہیں دیکھتا ہوگا. بھائی کل ہی لایا 7000 برینڈڈ فرسٹ کاپی بولو، کرتا کہ نہیں کرتا؟ اور پھر پرفیوم، اور اگر کسی نے بولا بہت اچھی خوشبو، ہاں برینڈڈ میں تو استعمال کرتا. اس میں عزت نہیں ہے میرے پیارو. عزت اگر اللہ نے رکھی ہے تو مصطفیٰ کے دامن میں رکھی ہے. بولو سبحان اللہ. یہی خواجہ معین الدین چشتی تھے نا. ہوتے دشمن ہوتے لیکن اللہ بچاوے، کون کر سکتا. خواجہ معین الدین چشتی بیٹھے، لمبی صفے بیٹھی ہے ملاقات کے لیے. ایک آدمی چھرا لے کر آیا. اب وہ کھڑا ہوا تھا، 30واں 32واں نمبر ہوگا اور چھرا برابر دبایا ہوا، آگے آ رہا ہے آگے آ رہا ہے آگے آ رہا ہے آگے آ رہا ہے. جب چوتھے تیسرے نمبر پر آیا نا تو ذرا چھرا برابر کرنے لگا، کیونکہ اب جیسا موقع ملے گا تو اپنے کو حملہ کرنے کا ہے. تو خواجہ معین الدین چشتی نے یوں دیکھ کر کہا، ارے بھائی کائے کو پریشان ہوتا ہے، جو کام سے آیا کر لینا. بیٹھا ہوں ادھر، چھرا لے کر آئے ہو نا، مار دو نا. اگر موت ہے تو آ جائے گی، نہیں ہے تو نہیں آئیں گی. اب بتاؤ اتنے بڑے مجمع میں ایسا بولے اور کیا درد کے ساتھ بولے کہ مار لینا، موت ہوگی تو آ جائے گی. نہیں، وہ گھبرایا کے سیدھے پاؤں پکڑ لیا اور وہ چھرا نکالا. آپ رکھ لو. حضرت نے کہا میں کیا کروں؟ کہا وہ کام کرو جو میں کرنے آیا تھا. میں چھرا لایا تھا، چھرا میرا تھا، جان آپ کی تھی. اب چھرا آپ کے ہاتھ میں ہوگا، جان میری ہوگی. اور سب کو کہا گواہ رہو، میں مارنے آیا تھا، اس کا بدلہ یہی ہے کہ ابھی حضرت مجھے ماریں گے. معلوم ہے خواجہ معین الدین چشتی نے چھرے کو سائڈ پہ رکھا. کہا کیوں ماروں؟ تو نے تو مجھے مارا بھی نہیں. مارا ہوتا تو میں تجھے مارتا، تو مجھے دھکا دیتا تو میں تجھے دھکا دیتا، تو مجھے گالی دیتا تو شاید میں تجھے کچھ کہتا، یا تو مجھے کچھ برا بھلا بولا ہوتا. تو کچھ بولا ہی نہیں، میں کیا کروں؟ تو کہا حضرت پھر کیا کرو گے؟ میں تو تیار ہوں، کیونکہ میں تو پیسے کی لالچ میں آیا تھا. حضرت نے کہا جا، اللہ کے واسطے میں نے تجھے معاف کر دیا. اس نے کیا کہا معلوم؟ حضرت نے کہا جا. کہا اب کہیں نہیں جاؤں گا، اب آپ کا دامن چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا، کیونکہ سمجھ میں آ گیا آپ کے دامن کے نیچے مصطفیٰ کا دامن رکھا ہوا ہے. بولو سبحان اللہ. اور پھر وہ حضرت کے پاس 7 سال رہے. حضرت نے کہا جا تو اللہ کا ولی بن گیا، تجھے خلافت دی، جا 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 جا
تو اللہ کے گھر کی طرف چلا جا. میرے دوستوں لکھا ہے اس شخص نے جو حضرت خواجہ معین الدین کو قتل کرنے کے ارادے سے آیا، مرنے سے پہلے 21 مرتبہ کعبۃ اللہ کا حج کیا ہے. اور انتقال بھی کیسا ہوا؟ طواف کرتے کرتے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پیارے ہو گئے. اس کو کہتے ہیں عزت، جو اللہ کے ولی کے دامن کو تھام کے مصطفیٰ کے دامن کو تھام لیا. میں آپ سے وہی کہنا چاہ رہا ہوں میرے دوستو، یہ ٹی شرٹ میں، یہ جینز میں، یہ فیس واش میں، یہ اس میں عزت نہیں ہے. عزت اگر چاہیے، خوبصورتی چاہیے، خوبصورتی چاہیے، لوگوں میں وقار چاہیے، لوگوں میں آپ کو اٹینشن چاہیے، ایک ہی کام ہے، مصطفیٰ کا دامن تھام لے، اللہ آبادی آباد کر دے گا. بولو کریں گے انشاءاللہ. تو پہلا کام میں نے کہا اللہ سے ڈرنا، دوسرا کام موبائل کا فارمیٹ بدلنا، نمبر 3 آدھا گھنٹہ قرآن پڑھنا، اور نمبر 4 عزت چاہیے تو آج سے نبی کے طریقے پر عمل کریں گے. بولو کریں گے، عمل کریں گے انشاءاللہ. اب آخری بات بتا کر بات ختم کروں. میں سوچا تو تھا معراج پہ بات کرنا، لیکن معلوم نہیں جیسا آپ لوگوں کی نیتیں ہوتی، بس دل میں بات آتی گئی اور میں کرتا گیا. لیکن آخری بات ضرور کروں گا. میرے پیارو، رجب کا مہینہ، بولو ہمارے نبی گئے تھے؟ ہاں بولو نا، گئے تھے. 2 سفر کیے تھے، 2، ایک زمین والا اور ایک آسمان والا. ہم لوگ معراج کی رات 27ویں رات معراج، 2 سفر ایک ہی رات میں ہوئے ہیں. ایک زمین والا جس کو کہتے ہیں اسرا. کیا کہتے ہیں؟ بولو. ہماری ماں بہنیں بھی یاد رکھیں، زمین والے سفر کو کیا کہتے ہیں؟ اسرا. اور آسمان والے سفر کو کیا کہتے ہیں؟ معراج. اور دونوں کا ذکر قرآن میں. زمین والا سفر سبحان الذی اسری بعبدی لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یہ زمین کا سفر، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسرا. اور جو سب سے کمال والا سفر وہ کون سا؟ آسمان کا. اور کہاں گئے معلوم ہے؟ اللہ کے عرش پر. کہاں گئے؟ آمنے سامنے، ایک طرف اللہ، ایک طرف محمد، جس کو اللہ نے فرمایا ثم دنا فتدلا. دیکھو، ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا، اتنا قریب، او ادنا فاوعى الى عبده ما اوعى. اللہ کی قسم ہمارے نبی اس عرش میں وہ جگہ پر گئے. اللہ کی قسم آپ سے پہلے کوئی گیا نہیں اور آپ کے بعد کوئی. معلوم ہے آپ جب عرش پہ گئے نا تو حضرت جبرائیل کو بھی کہا تھا چلو نا، چلو نا میرے ساتھ میں، چلو نا، کیونکہ کہاں جانا ہے. اور حضرت جبرائیل تو ساتھی تھے نا سفر کے. ارے بولو سفر کے ساتھی تھے نا، زمین کا سفر، آسمان کا سفر. تو ہمارے نبی نے جبرائیل کو کہا اللہ عرش پہ بلا رہے، اپنی آفس میں بلا رہے. عرش یعنی اللہ کی آفس میں بلا رہے، چلو. تو حضرت جبرائیل نے کہا نا میں نہیں آؤں گا. ہمارے نبی نے کہا ایسا نہیں کرنے کا. دوستی نبھائی اور یہاں توڑ دی. پورے رات دوستی رہی اور یہاں توڑ دی. حضرت جبرائیل نے کہا یہ وہ مقام ہے جہاں آپ سے پہلے کوئی گیا نہیں اور آپ کے بعد کوئی جائے گا. پھر بھی ہمارے نبی نے کہا جبرائیل چلو نا، تھوڑا تو چلو، اور تھوڑا تو چلو. حضرت جبرائیل نے کہا تھوڑا چلنے کی بات نہ کرو، ایک پر بھی آگے بڑھاؤں گا خدا کی تجلی مجھے جلا کر ختم کر دے گی. خدا کی تجلی مجھے جلا کر ختم کر دے گی. وہ فارسی میں آپ کو سناؤں گا. کس میں سناؤں گا؟ فارسی، پرشین لینگویج میں. ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ چودر دوستی مخلصم یافتی عینانم ز صحبت چرا تافتی. یہ مت سمجھنا میں قرآن پڑھ رہا ہوں. کیا پڑھ رہا ہوں؟ فارسی، پرشین لینگویج. چودر دوستی مخلصم یافتی عینانم ز صحبت چرا تافتی. یعنی ہمارے نبی نے فرمایا جبرائیل میرے دوست ہو، دوست. اور شروع سے میرے ساتھ میں یہاں پہ آ کے کہتے ہو کہ میں نہیں آؤں گا. تو حضرت جبرائیل نے کیا جواب دیا؟ گھر یکسر موئے برتر پرم، گھر یکسر موئے برتر پرم، فروغ تجلی بسو زد پرم. حضرت جبرائیل نے کہا نا میرے آنے کی بات ہی مت کرو. ایک پر بھی رکھوں گا، اللہ کی تجلی مجھے جلا کر ختم کر دے گی. یہ صرف مقام محمد ہے، آپ سے پہلے کوئی آیا نہیں، یہاں آپ کے بعد کوئی جائے گا نہیں. چلو ہمارے نبی گئے، اس جگہ گئے جہاں کوئی جانے والا. واپس آ رہے ہیں ہمارے نبی. ارے بولو واپس آ رہے.
تو اللہ کو پوچھا واپس جا رہا ہوں کیا لے کر جاؤں اللہ کیا لے کر جاؤں؟ اللہ نے کہا 50 نمازیں لے کے جاؤ. کتنی؟ ہمارے نبی نے کہا اللہ کہ ہمارے نبی سے بڑھ کر معصوم کون؟ اللہ 50 نمازیں کوئی بات نہیں جاتا ہوں مکہ امت کو جا کے کہتا ہوں 50 نمازیں. وہ ہمارے نبی چلے راستے میں حضرت موسیٰ مل گئے وہیں آسمان پر. حضرت موسیٰ نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا زمین پہ جا رہا ہوں. کہا کیا لے کے جا رہے ہو؟ کہا 50 نمازیں. حضرت موسیٰ نے کہا لا یقرأ امتوں کا آپ کی امت پڑھے گی نہیں گنہگار ہو جائے گی کم کرا کیا. تو ہمارے نبی نے کہا چلو تم چلو حضرت موسیٰ. حضرت موسیٰ نے کہا وہ جگہ ہے جہاں آپ کے سوا کوئی جائے گا بھی نہیں آپ ہی جاؤ کم کراؤ. ہمارے نبی گئے کم کرانے. اللہ نے کہا کم 50 نہیں 45 45. پھر حضرت موسیٰ کے پاس حضرت موسیٰ نے کہا کم کراؤ. بس یہ چلتا ہی رہا سلسلہ 50 پھر 45 پھر 40 پھر 35 پھر اس کے بعد میں 30 اس کے بعد میں 25 اس کے بعد میں 20 اس کے بعد میں 15 اس کے بعد میں 10 اور اس کے بعد میں اچھا 5 کی لے کر جب آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کتنی؟ ہمارے نبی نے کہا اونلی 5. حضرت موسیٰ نے کہا نہیں پڑے گی امت جاؤ کم کراؤ. معلوم ہے ہمارے نبی بہت روئے اتنا روئے کہ موسیٰ بھی روئے ہوں گے. روتے روتے کہا اب شرم آتی ہے اب شرم آتی ہے. یعنی نبی صاحب قرآن صاحب شریعت کو 5 نمازوں میں کم کرانے اور ہم نے فجر اڑا دی. ہم کو شرم نہیں آئی. ہم نے 5 کو 3 کر دیا اور IPL تھا تو 2 کر دیا. اور کوئی شادی تھی ہاں شادی میں ہماری ماں بہنیں بیوٹی پارلر میں جاتی ہے ہاں آنکھوں پہ بھی کچھ لگتا ہے نہیں یہاں بھی کچھ لگتا ہے نہیں گال پہ بھی کچھ لگتا ہے. تھوڑی دیر تو پہچان میں بھی نہیں آتا ہے کہ اپنی بیوی ہارر شو جیسی دکھتی ہے. اچھا اب کیا ہے کہ شام کو گئی ہے اور بیوٹی پارلر والی نے بولا ہے کہ پانی نہیں لگنے دینا ورنہ میک اپ کا جنازہ اٹھے گا. اور عصر کا وضو کرنا ہے مغرب کا وضو کرنا ہے عشاء کا وضو کرنا ہے. عصر بھی کینسل مغرب بھی کینسل اور رات کو 1-2 بجے آئے تھکی تھکائی آئے سیدھے بستر پر سو گئی. عشاء بھی کینسل. بیگانے کی شادی میں عبداللہ دیوانہ گئی نا 3 نمازیں گئی نا کسی کی شادی میں 3 نمازیں چلی گئی. تو ہمارے نبی کو تو کم کرانے شرم آئی. اچھا ایک بات اور بتا دو ہمارے نبی کو نمازیں پہلے کتنی ملی تھی کم کرتے کرتے کتنی ہو گئی 5. ہمارے نبی مکہ مکرمہ آ گئے آنکھوں میں آنسو تھے روئے جا رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آتی ہے میرے مصطفیٰ رونا کس بات کا؟ مہمان ہو میرے مہمان بن کے آئے تھے مہمان بن کے گئے اور رونا کس بات کا؟ اللہ کو سب معلوم. پھر بھی پوچھا ہمارے نبی نے فرمایا اللہ تجھے معلوم ہے میں اس لیے روتا ہوں کہ آپ نے نماز کتنی دی تھی کتنی ہو گئی تو رونا آ رہا ہے. اللہ کم ہو گئی. اللہ نے کہا تو رونا کیا ہے جاؤ 50 جاؤ پھر 50. تو ہمارے نبی نے فرمایا بس ٹھیک ہے اللہ اب مکہ والوں میں اعلان کرتا ہوں 50. اللہ نے کہا اعلان مت کرنا 5 بھی ہے 50 بھی ہے. ہمارے نبی نے فرمایا اللہ یہ کیسا 5 ہے تو 50 نہیں ہے 50 ہے تو 5 نہیں. اللہ نے فرمایا نہیں دونوں ہے. آپ کی امت قیامت تک پڑھے گی 5 ثواب دوں گا 50. ایک فجر 10 فجر کا ثواب ایک ظہر 10 ظہر ایک عصر 10 عصر ایک مغرب 10 مغرب ایک عشاء 10 عشاء روز 50 نمازوں کا ثواب. امت پڑھے گی 5 ثواب دوں گا 50. وہ اللہ تو ایسا بتائے کہ پڑھ لے 5 ثواب دوں گا 50. کم بخت ولساڈ والے ہم لوگ نہیں پڑھتے. اس لیے رجب مہینے کا ایک ہی پیغام ہے 5 وقت کی نماز. کون تیار ہے؟ بات ختم کر رہا ہوں. بولو پڑھیں گے انشاءاللہ. نہیں بولو نا پڑھیں گے انشاءاللہ. اے میرے پیارو نبی کو مت ناراض کرو. نبی ناراض ہوتے ہیں نا مدینہ میں آرام کرنے والے مصطفیٰ ناراض ہوتے نا پوری زمین میں ہلچل مچ جاتی ہے. آج جو حالات ہو رہے پوری ہلچل مچتی ہے نا مدینہ والا مصطفیٰ ہم سے ناراض ہے. کیونکہ صاف کتابوں میں لکھا ہے پیر کا دن جمعرات کا دن ہمارے نبی کے روضہ مبارکہ میں ہمارا نامہ اعمال جاتا ہے. میرا بھی جاتا ہوگا اللہ معاف کرے. نام لیا جاتا ہوگا یہ قاری احمد علی ان کے ابا کا یہ نام اماں کا یہ نام یہ پورے ہفتے کی کارگزاری. سچ بتاؤ ہماری کارگزاری چاہتی ہوگی اس میں یہ آتا ہوگا فجر نہیں پڑھا. کیسا نبی کو دکھ ہوتا ہوگا کیسا دکھ ہوتا ہوگا کہ میں میرے امتی کے لیے پوری رات رویا کہ نہیں رویا.
حضرت عیسیٰ تھے نا، حضرت عیسیٰ، انہوں نے تو کہہ دیا تھا اللہ کو. حضرت عیسیٰ ہمارے نبی سے پہلے جو نبی تھے، کون حضرت؟ انہوں نے اللہ کو کہہ دیا تھا اللہ تیرے بندے مارنا ہے تو جہنم میں مار دے، پٹک دے، اور معاف کرنا ہے تو معاف کر دے. معلوم ہے جب حضرت عیسیٰ نے یہ اللہ کو کہا اور قرآن میں جب یہ بات آئی کہ حضرت عیسیٰ نے اللہ کو ایسا کہا، پوری رات ہمارے نبی روئے، پوری رات. حضرت عائشہ نے پوچھا روئی کیوں؟ کہا حضرت عیسیٰ نے تو کہہ دیا جس کو ڈالنا ہے جہنم میں ڈال دے، جس کو بخشنا ہے بخش دے. تو حضرت عائشہ نے کہا برابر ہے، تم کیوں رو رہے؟ کہا نا میں نہیں چاہتا کہ میرا ایک بھی امتی جہنم میں جائے. وہ حضرت عیسیٰ نے ڈیوائیڈ کر دیا، اللہ جہنمی اور میں نہیں چاہتا میرا ایک بھی امت ہمارے نام کے ساتھ، ہماری ماں بہنوں کے نام کے ساتھ جاتا ہوگا اور اس میں لکھا ہوگا 7 دن میں 5 دن فجر نہیں پڑھی. ہمارے نبی وہ نامہ اعمال کو لے کر کیا کرتے ہوں گے؟ یہ میرا امتی، اس لیے میں نے پیٹ پہ پتھر باندھے تھے نا، اس لیے میں نے اپنے پاؤں کو لہو لہان کیا نا، پوری رات تیرے لیے رویا. اس کا بدلہ میرے کو یہ دیا کہ ہفتے میں 5 دن فجر کی نماز نہیں پڑھا، خالی جمعہ کی نماز پڑھا. اس لیے میرے دوستو ہاتھ جوڑ کر اپیل کرتا ہوں، حالات اچھے ہیں، ہمارے گناہوں سے بگاڑ رہے ہیں. بولو حالات اچھے، کوئی حالات کو بدل، کوئی طاقت دنیا کا نظام بدل نہیں سکتی. ہمارے گناہ حالات بگاڑ رہے ہیں. اس لیے میں اس سے پہلے بھی ولساڈ میں کہا، آج بھی کہتا ہوں، آدھا گھنٹہ قرآن نہیں بولو نا. اور فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء پڑھو. آپ بولو 5 نماز، چلو وتر بھی ملا لو، واجب ہے، سب نماز ملا لو، 6 نماز. لیکن آپ ایک دم آرام سے پڑھو. فجر آرام سے 2 رکعت سنت، 2 رکعت فرض، ایک دم آرام سے پڑھو. فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، وتر. آپ سروے کرو گے تو 1.5 گھنٹے میں 5-6 نمازیں ہو جاتی ہیں. تو 1.5 گھنٹہ نماز کا لے لو اور آدھا گھنٹہ قرآن کا لے لو. 24 گھنٹے میں 2 گھنٹہ دے دو، اللہ جان مال و عمر سب میں برکت عطا کر دے گا. کون کون تیار ہے؟ 2 گھنٹہ 2 گھنٹہ 2 گھنٹہ 2 گھنٹہ. 1.5 گھنٹہ کس کا؟ نماز. آدھا گھنٹہ کس کا؟ قرآن. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین. میں پھر ایک مرتبہ تمام ولساڈ والوں کا، یہاں کے علماء کرام میں حضرت مولانا بلال صاحب جو یہاں تشریف لائے، حضرت ہمارے قاری انیس صاحب دامت برکاتہم، قاری رئیس صاحب دامت برکاتہم، قاری حذیفہ، حافظ صدیق صاحب، مولانا اشرف صاحب، مولانا نعمان صاحب، مفتی انور صاحب. آپ کو بہت خوشی کی بات ہوگی کہ آج جیسا آپ نے فرانس کے لڑکے کو آپ نے قرآن پڑھتے ہوئے سنا، ہمارے یہاں جوگواڑ کے بہت بڑے حدیث اور تفسیر کے استاد مفتی انور صاحب کہاں پر ہیں؟ وہ بھی ہمارے درمیان میں بیٹھے ہیں. میں آپ کی اجازت کیا بلکہ سب اجازت دیتے ہی ہیں. اتنے بڑے مفتی بغیر دعوت دیے محبت میں ولساڈ آئے ہیں، اور آج ان کے مدرسے میں بخاری شریف کا ختم ہوا اور یہ سیدھے یہاں پہ ولساڈ آ گئے ہیں. تو ہم 10 منٹ ان کی بات سنیں گے اور انہی کی دعاؤں پر ہم آمین کہیں گے، کریں گے نا انشاءاللہ. لیکن ایک بات بتا دوں، جب سب مکمل ہو جائے گا نا تو ایک کارڈ ملے گا آپ کو. لے کے جاؤ گے؟ ارے ہاں بولو، لے کے جاؤ گے. ابھی میں بتاؤں گا تو سب ایسا تڑپ تڑپ کے لیں گے. دیکھنا وہ کارڈ کیسا ہے معلوم ہے؟ وہ ہم حضرت عائشہ ہمارے نبی کے پاس گئی. حضرت عائشہ کون؟ ہمارے نبی کی بیوی، ہماری ماں ہمارے نبی کے پاس گئی اور کہا مجھے اللہ کا وہ نام بتاؤ نا کہ بس نام لو اور دعا قبول، نام لو اور دعا، جس کو اسم اعظم کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اسم، یعنی حضرت عائشہ مانگ رہی ہے میرے نبی صرف میرے کو اسپیشل وہ نام بتا دو نا اللہ کا کہ بس یوں نام لو اور دعا قبول. تو ہمارے نبی نے کہا نہیں بتاؤں گا. کیا فرمایا؟ نہیں. تو حضرت عائشہ نے کہا کوئی بات نہیں. 2-3 مرتبہ کہا لیکن ہمارے نبی نے فرمایا نہیں بتاؤں گا. تو حضرت عائشہ نے مصلی بچھائے اور دعا مانگنا شروع کی. جب دعا مانگ کر ختم ہوئی تو ہمارے نبی مسکرا رہے. تو حضرت عائشہ نے کہا مسکرا کیوں رہے؟ کہا جو نام مانگتی تھی وہ تو تیری دعا میں آ گیا، جو نام مانگتی تھی وہ تیری دعا میں آ گیا. تو وہ دعا جو حضرت عائشہ نے مانگی جس میں وہ نام آ گیا کہ جس نام کے بعد دعا قبول ہو جاتی ہے، اس دعا کا نام ہی ہے دعائے عائشہ. کیا نام ہے؟ حضرت عائشہ والی دعا. کون سی دعا ہے وہ؟ اللہم انی ادعوک اللہ وادعوک الرحمن وادعوک البر الرحیم وادعوک باسمائک الحسنى كلها ما علمت وما لم اعلم ان تغفر لی وترحمنی. میرے معلوم ہے بڑی ہے دعا، بڑی ہے 3-4 لائن کی دعا، لیکن میں کارڈ لے کر آیا ہوں، پوری چھپی ہوئی ہے حوالے کے ساتھ، اور گجراتی میں بھی اور عربی میں بھی.
وہ ضرور یہاں سے لے کر جانا، لے کر جاؤ گے نا انشاءاللہ. اور وہ دعا ایسا کارڈ رکھنے کا یوں اپنے ہاتھ میں، اور وہ مانگنے کا کہ حضرت عائشہ نے یہی مانگی تھی اور اسی میں دعا قبول ہوئی تھی، اللہ میں بھی وہی مانگ رہا ہوں، میری دعا بھی قبول کر لینا. ہاں تو آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. میں اب ہمارے مفتی انور صاحب دامت برکاتہم جو ہم سب کے بڑے ہیں، وہ انشاءاللہ 5-8 منٹ کچھ بات کریں گے اور پھر مختصر دعا کرائیں گے. اور ملاقات مفتی انور کی بھی یہاں پر ہوگی اور قاری احمد علی کی بھی ملاقات ہوگی، دونوں بیٹھے رہیں گے. اب دونوں طرف سے ملاقات کریں گے، اور جن کو کارڈ دیا گیا ہے وہ پیچھے چلے جائیں گے، وہ پیچھے جا کر کارڈ تقسیم کریں گے، تاکہ یوں ملاقات دونوں طرف سے ہو کر کارڈ لیتا ہوا سیدھے اپنے گھر جائے. اور ادھر ادھر بھیڑ جمع کرنا، جمع ہو کے باتیں کرنا کچھ نہیں. جا کے سو جاؤ، کیونکہ آپ نے 2 گھنٹے کل سے دینے کے واسطے تیار ہوئے ہیں. 1.5 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ قرآن. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کارڈ حافظ شمس الدین صاحب کو دیا ہے. حافظ شمس الدین سے درخواست ہے کہ وہ پیچھے رہے اور وہیں پہ کارڈ سب کو دیتے ہوئے، اور اگر کارڈ نہ ملے اپنے موبائل میں اس کو سیٹ کر لو، جتنا ہوئے اس کو پھیلا دو. غلط چیزیں آج تک پھیلائی تھی، آج سے ہماری ماں حضرت عائشہ والی دعا پھیلائیں گے انشاءاللہ. دھرمپور میں 16، 17، 18 جنوری، دھرمپور میں 16، 17، 18 جنوری پورے بلساڑ ضلع کا اجتماع ہے. سب جائیں گے اور دیر اور دور کی نیت سے جائیں گے انشاءاللہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال النبي الأبر صاحب قبر الأطهر سيد ولد بن آدم نبي أكرم صلى الله عليه وسلم: اتق المحارم تكن عابد الناس. صدق رسوله النبی الکریم. موقر علماء کرام اور دینی بھائیوں، آج جیسا کہ بتایا گیا کہ ہمارے دارالعلوم جامعہ زکریا جگواڑ میں بخاری شریف کا ختم تھا. وہاں رفیق بھائی یہ مسکان لاؤڈ اسپیکر والے گئے، تو میں نے ان سے کہا کہ حضرت قاری صاحب کا ہمارے علاقے میں کبھی بیان ہو تو مجھے اطلاع کریں، اس لیے کہ گزشتہ سال 28 جنوری کو حضرت ہمارے یہاں تشریف لائے تھے. یہ حضرت کی برکت تھی، تو اس کے بعد سے میری ملاقات نہیں ہو سکی. ایک بار معلوم ہوا کہ چاسم ہوا، پھر جانے کا پروگرام ہوا، پھر معلوم ہوا کہ پروگرام کینسل ہو گیا. تو تقریباً یوں سمجھ لیے 11.5 مہینے ہو گئے میں حضرت کی ملاقات کے لیے خواہش مند تھا، میری چاہت تھی. تو انہوں نے کہا آج ہی ہمارے بلساڑ میں پروگرام ہے، تو میں نے طے کر لیا کہ میں ضرور جاؤں گا. حالانکہ گزشتہ کل میں جمعہ کو گیا تھا، 11:15 بجے واپسی ہوئی، اور صبح میں بخاری شریف کا اختتام تھا. اناؤنسری کی ذمہ داری میری تھی، تو بہرحال اس کی بھی تیاری تھی. خیر، لیکن محبت میں آدمی جو ہے آتا ہے. سنی یہ چیزیں علماء کسی نے کہا کہ یہ جی چیزیں محبت میں برابر ہے وفا ہو کہ جفا ہو، محبت میں برابر ہے وفا ہو کہ جفا ہو، ہر چیز میں لذت ہے گر دل میں مزہ ہو. تو بہرحال یہ محبت میں حاضر ہو گیا اور حضرت کا بیان سنا. حضرت کے آنے سے پہلے وقت تھا، تو میں نے کیا تھا یہ سوچا کہ آج رجب کی پہلی تاریخ ہے، تو پہلا پارہ کا تلاوت کر لیا جائے. اور جیسے حضرت نے کہا نیت یہی ہے کہ انشاءاللہ ہمارے بعض اکابرین ایسے تھے جن کا روزانہ کا معمول یہی تھا کہ وہ تاریخ کے اعتبار سے قرآن کی تلاوت کرتے تھے. پہلے مہینے کو شروع کر دیجئے، مہینہ مکمل ہوگا آپ کا قرآن مکمل ہوگا. اسی لیے قرآن کو بولا جاتا ہے سی پارہ. یہ سی کا لفظ ہے، یہ فارسی کا لفظ ہے. جیسے حضرت نے فارسی کا اشعار پڑھا ہے، تو سی کے معنی ہیں 30 اور پارہ کے معنی پارہ، یعنی 30 اجزاء. قرآن کے 30 اجزاء ہیں. روزانہ ایک پارہ اگر آپ پڑھیے گا تو قرآن آپ کا آسانی سے کیا گا مکمل ہو جائے گا. تو میں نے بھی بڑی کوشش کرتا ہوں، کبھی پورا بھی ہو جاتا ہے، کبھی بیچ بھی ہو جاتا ہے، لیکن ہماری بھی عادت یہی ہے
کہ روزانہ ایک پارہ کی تلاوت، تو نہیں کبھی ناگا بھی ہو جاتا ہے، تو اس طرح پر پورے قرآن جو ہے مکمل ہو جائے. تو یہ میں نے جو آپ کے سامنے کہا خدل للمتقین، اس میں متقیوں کے صفات بیان کیے گئے. تقوی اگر آدمی کو آ گیا تو ساری چیزیں آ گئی. اس لیے ایک حدیث ہم نے ترمذی شریف کے آپ کے سامنے پیش کی کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا اتقی المحارم، حرام چیزوں سے بچو، پرہیزگاری اختیار کر لو، تکن عابد الناس، تو لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے. حضرت مجدد الفسانی نور اللہ مرقدہ نے فرمایا کہ تقوی اختیار کرنے کے لیے 10 کام آدمی کو کرنا ہے. 10 کاموں کو لازم کر لیجئے، انشاءاللہ آپ متقی اور پرہیزگار ہو جائیں گے. ان 10 کاموں میں سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ آدمی اپنی زبان کو غیبت سے محفوظ رکھے. غیبت سے کیا ہے؟ اپنی زبان کو محفوظ رکھے. دیکھیے علماء نے ایک عجیب بات لکھی ہے، انسان ماں کے پیٹ کے اندر رہتا ہے تو اس کی خوراک کیا ہوتی ہے؟ اس کی خوراک ہوتی ہے عورت کی ماہواری کا خون. یہی وجہ ہے کہ جب عورت کو حمل ٹھہرتا ہے تو اس کو مہینہ نہیں آتا ہے، MC نہیں آتا ہے. وہ MC رک کر یہ بچوں کی خوراک بنتی ہے. لیکن یہ MC، یہ خون، یہ تو ناپاک ہے. اللہ تعالیٰ نے وہ خون ہمارے زبان منہ کے ذریعے نہیں داخل کیا، بلکہ بچہ جب ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے تو اس کے ناف کے ذریعے، نلی کے ذریعے وہ خون اندر جاتا ہے. اسی لیے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی نلی کاٹی جاتی ہے، ناف جس کو کاٹتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہماری زبان کی اتنی حفاظت کی کہ ہم ماں کے پیٹ میں تھے، ہمارے منہ کے ذریعے ہمیں کیا ہوتا ہے؟ ناپاک خون کا جو نہیں دیکھا گیا. ہم دنیا میں آنے کے بعد گالیاں بکتے ہیں، غلط بات کرتے ہیں. ہم کو ہماری زبان سے تو سب سے پہلے کلمہ نکلنا چاہیے. حدیث پاک میں لقنوا صبیانکم بقول لا الہ الا اللہ، اپنے بچوں کو کلمہ سکھاؤ. لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ابا ابا ابا، ایک علماء نے کہا ابا ابا سے کچھ نہیں ملے گا، ربا ربا کہو، رب اللہ. خیر، تو میں بتلاتا کہ ایک چیز ایک تو یہ ہے کہ آدمی اپنی زبان کی حفاظت کیجیے. دوسرے نمبر پر علماء نے بیان کیا بدظنی سے حفاظت. بدگمانی نہیں رکھنا چاہیے. حسن گمان یہ اچھا کیا ہوتا ہے؟ یہ نیکی ہے. اور بدظنی یہ کیا ہوتا ہے؟ گناہ ہے. حسن ظن کے لیے کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، اور بدظنی کے لیے اس قدر ہے. تو کہا ایک تو دوسری چیز ہے کیا گا آدمی بدظنی سے کیا گا حفاظت، یعنی اس سے کیا ہے. تیسری بات ہے یہ ہے کہ آدمی ہنسی مذاق مسخرہ پن کا اختیار نہ کرے، کسی کو ہنسانا یہ چیز، اس سے بھی کیا گا حفاظت. چوتھی چیزیں کہا علماء نے آنکھ کی حفاظت کیجیے. آنکھ کی حفاظت علماء نے ایک بات لکھی ہے بعض حضرات نے کہ آنکھ جو ہے آگے کی چیز کو دیکھتا ہے اور دائیں کی چیز کو دیکھتا ہے اور بائیں کی چیز کو، تین طرف سے اس کو علم حاصل ہوتا ہے. شکریہ، آنکھ جو ایک نعمت ہے، اس نعمت کی شکر گزاری ہے کہ آپ کو 3 طرف سے نعمتیں مل رہی ہے، اس کے شکریہ میں 3 رکعت نماز ادا کیجیے. ہاتھ کی حفاظت، ہاتھ کو اللہ نے 2 نعمتیں دی ہے، اس سے ٹھنڈی کہ اگر سختی اور نرمی ان 2 چیزوں کا احساس ہوتا ہے. فجر کی نماز 2 رکعت، گویا کہ فجر کی جو 2 چیزیں ہیں 2 رکعت، اس کی کیا حکمت یہ کان سے اللہ تعالیٰ کیا جو ہے دائیں بائیں آگے پیچھے چاروں چیزیں حاصل ہوتی ہے. اللہ نے ظہر 4 رکھی ہے. بہرحال اسی طرح سونگنے یہ چیزیں، تو یہ نعمتیں بھی آدمی آگے کی بدبو پیچھے کی بدبو، اس طرح ظہر اثر، یہ 4 نعمتیں جو ہیں. خیر میں یہ بدلا رہا تھا کہ مجھے تو وقت میں یہ کہ تیسرا کام یہ ہونا چاہیے آنکھ کی حفاظت، اور یہ جو چوتھا کام، اور 5واں کام کیا آدمی سچ بولے. یہ 10 جو چیزیں ہیں ان میں سے 5واں کام فرمایا آدمی ہمیشہ سچ بولے. سچ جو ہے انسان کو نجات دلاتی ہے. سنیں کہ فرمایا سچائی، ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے بڑھ کر کوئی سچا نہیں ہوتا. سچ بولنا اللہ کی صفت اختیار کرنا ہے. اور فرمایا چھٹا کام یہ ہے کہ آدمی ہمیشہ شکر گزار رہے، کبھی بھی آدمی ناشکری نہ کرے. امام شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے زمانے کی تنگی کی کبھی شکایت نہیں ہوئی. ایک دن ایسا ہوا کہ پیر میں چپل نہیں تھے اور جیب میں پیسے نہیں تھے. میں سوچتا تھا یا اللہ میں کتنا غریب ہوں کہ میرے پاس چپل خریدنے کے پیسے نہیں ہیں. فرمایا یہی سوچتے ہوئے میں دمشق کی جامع مسجد میں پہنچا. وہاں دیکھا ایک آدمی کا پیر کٹا ہوا تھا. فوراً دیکھ کر تنبیہ ہوئی. میں نے کہا یا اللہ آپ کا لاکھ لاکھ
شکر اور احسان ہے کہ آپ نے چپل نہیں دیا لیکن پیر تو دیا، اس آدمی کو پیر ہی نہیں ہے۔ فرمایا اس کے بعد سے مجھے کبھی زمانے کی تنگی کی شکایت نہیں ہوئی۔ تو ہمیشہ آدمی شکر گزار ہو۔ اور 7واں نمبر پہ علماء نے لکھا ہے اپنا مال راہ خدا میں خرچ کرا جائے۔ یہ جو چیزیں کیا تھا، اپنا مال کیا گا اللہ کے راستے میں، جیسے بیانات ہیں اور بھی بہت سارے کام ہیں۔ 8واں کام علماء نے بیان کیا کہ آدمی ہمیشہ اپنے اندر ان چیزوں کے اپنی بڑائی نہ جائے۔ بڑائی تو اللہ کی ذات ہے، سنی اس کے سامنے بڑائی اس کی ہے جس کے سامنے ہمیں سجدہ ریز ہونا تھا۔ کم سے کم ہم 40 سجدے روزانہ کرتے ہیں، ایک روز، یعنی سجدوں کا چلہ لگتا ہے، اس اعتبار سے کہ 17 رکعت فرض ہے اور 3 رکعت وتر، یہ 20 رکعت ہو گئے۔ سنت موقدہ چھوڑ بھی دیجئے تو ہر رکعت میں 2 سجدہ، تو گویا کہ چلوں کا سجدہ ہم روزانہ لگاتے ہیں۔ اس بات کا استحضار کرتے ہیں کہ ہماری کوئی طاقت نہیں ہے، طاقت اس کی ہے جس کے سامنے ہم ناک رگڑتے ہیں۔ تو یہ گویا کہ 8ویں چیزیں۔ اور 9ویں چیزیں علماء نے بیان فرمایا کہ نمازوں کی حفاظت کا، یہ چیزیں کیا گا، اور یہ بہت اہم چیز ہے۔ اور 10 چیزیں علماء نے بیان کیا کہ یہ کیا گا اہل سنت والجماعت کے عقائد جو ہیں اس پر استحکام کے ساتھ رہ جائیں۔ یہ 10 چیزیں اللہ تعالی ہماری زندگی میں اتار دے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اب دعا کر لیتے ہیں، درود شریف پڑھ لیں، اس کے بعد ہوگا اللہم صلی علی محمد۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ واکمل لنا دیننا وتم علینا نعمته ورضی لنا الاسلام دینا فلا نعبد ولا نستعین الا ایاہ۔ اللہم صل علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہم تمام کے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما، اپنی مرضیات پہ چلا، نامرضیات سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ پروردگار عالم، یا رجب المرجب، یا اللہ اس مہینے میں اللہ کے حبیب نے فرمایا اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ یا اللہ پروردگار عالم رجب کے مہینے میں نمازوں کا تحفہ ملا، یا اللہ شعبان کے مہینے میں قرآن کے نزول کا فیصلہ ہوا، اور رمضان میں قرآن کریم کا نزول حقیقی ہوا۔ یا اللہ پروردگار عالم یہ تینوں چیزیں، قرآن، نماز، یہ برکتوں کا ذریعہ ہے، ہماری زندگی میں اس کا اہتمام عطا فرما۔ یا اللہ پروردگار عالم جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا لکھا یا دعا کے متوقع ہیں، ان تمام کی جائز تمناؤں کو پورا فرما۔ یا اللہ دین کی محبت میں حاضر ہوئے ہیں، یا اللہ تمام حاضرین مجلس کی جائز تمناؤں کو پورا فرما۔ یا اللہ پروردگار عالم ایک دوسرے سے محبت کے لیے جمع ہوئے ہیں، یا اللہ محبت میں جمع ہونے والے مسلمانوں کو عرش کا سایہ نصیب ہوتا ہے۔ یا اللہ پروردگار عالم اس حدیث کا ہمیں مصداق بنا، ہماری حاضری کو قبول فرما۔ یا اللہ پروردگار عالم جنہوں نے بھی دعاؤں کے لیے کہا یا لکھا یا دعا کے متوقع ہیں، تمام کی جائز تمناؤں کو پورا فرما، حضرت کی حاضری کو قبول فرما، حضرت کے فیض کو عام اور تام فرما۔ یا اللہ داعی نے جو محنت کی، داعی نے جو اعجاز و اکرام کیا، یا اللہ ان کو اپنی شان بدلہ نصیب فرما، ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ پروردگار عالم ہماری دعاؤں کو اصحاب بدرین کے صدقے ان کے طفیل میں قبول فرما۔ یا اللہ انبیاء، شہداء، صالحین، صدیقین کی برکت سے قبول فرما۔ جو بھی بیمار ہوں ان بیماروں کو بیماری سے شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما۔ جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کا اسباب مہیا فرما۔ جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہم تقبل دعاءنا ببرکت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وتقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ مبارک ہو شہ ہر دو سرا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کل